بڑی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ حضرت علامہ فتح محمد صاحب قبلہ منبر رسول پہ جلوہ فروز ہیں۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سماعت فرمائیں۔ حضرت کا استقبال کر لیں آنے والے خطیب کا یہ شعر کے ساتھ کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ منافق کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ استقبال کر لے آنے والے خطیب کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خواجہ کا ہندوستان، یاد حسین، عظمت حسین، نواز رسول، آل رسول، خاندان رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صغیر برکاتی صاحب سیکھو سکھاؤ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الحالكين شفيعا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ وعلی کل من ہوا محبوب ومرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، منبر نور پر جلوہ افروز مقدس علماء کرام، شورائے اسلام، بابو پروا اور اطراف و جوانب سے تشریف لانے والے معزز محترم مہمانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب کا بہت بڑا کرم ہے کہ آج یاد حسین کی یہ 10ویں اور آخری محفل پاک ہے۔ میں اہل کمیٹی سے گزارش کروں گا کہ جتنا شور و گل ہے پہلے اس کو خاموش کروا دیں اور
माँ बहनों से भी गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी तकरीर को बंद फरमा लें और पीछे स्टेज के जो लोग मौजूद हैं थोड़ी देर के लिए मेरी उनसे गुजारिश है कि अपनी गुफ्तो शुनीद यानी अपना भाषण बंद कर ले। इसलिए कि आज ये आखिरी महफिल है, इसके बाद फिर आइंदा साल पता नहीं कौन रहेगा, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। ए भैया क्या कर रहे हो यार, थोड़ी देर के लिए भाई रुक जाएगा, थोड़ी देर के लिए पीछे चले जाओ, पीछे से। लंगर तकसीम हो रहा है, आप लोग मोहब्बत से लंगर लें और मोहब्बत से खाएं और खामोशी का मुजाहरा फरमाएं। यह हुसैन का लंगर है, खाने में भी अदब का लिहाज रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें किरदार हुसैन अपनाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत मोहब्बत से दे दो और बहुत मोहब्बत से आप लोग ले लो मेरे भाई, मेहरबानी होगी। हाँ, अभी आप इस तबर्रुक की अहमियत समझते नहीं हैं, अगर आपको बता दूंगा तो हैरान हो जाओगे। सुन लो, एक बार उलमा बैठे हैं, पूछिए। एक बार सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शीरीने में फातिहा पढ़ा, किसका? गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का। और गौसे आजम का फातिहा पढ़ने के बाद लोगों में शीरीनी तकसीम हुई। एक शख्स से शीरीनी का थोड़ा सा हिस्सा, ये कह लीजिए कि जैसे छोटा वाला लड्डू होता है उसमें छोटी वाली बूंदी नहीं होती है, वही गिर गई थी जमीन पर, छोटी सी, बहुत मुख्तसर सा हिस्सा गिर गया। तो जानते हैं आला हजरत ने उसे हाथ से नहीं उठाया, अपनी नोके जबान से उठाया था, जमीन से अपनी नोके जबान से उठाया था। तुम इस तबर्रुक को खा के यूं फेंक देते हो, बड़ा मोहतरम है, ये गौसे आजम का नहीं बल्कि हुसैन आजम का तबर्रुक है। इसीलिए कह रहा हूं, बड़े अदब से खाओ, बड़े एहतराम से खाओ और इसका बड़ा ख्याल रखो। ये अदब की महफिलें हैं, यहां अदब सीखने आते हैं आप लोग। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। यहां इन महफिलों का मकसद सिर्फ यही है कि आपको अदब सिखाया जा रहा है हजरात। इसलिए बगैर किसी ताखीर के गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, महशर के दूल्हा, रूही फिदा हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिये दुरूद पाक निछावर करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। पूरा मजमा मिल के दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। एक मरतबा और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ लोग तो तबर्रुक लेने के लिए झोला लेके आते हैं। हाँ, असलम भाई बैठे हैं चिश्ती नगर में, तबर्रुक बट रहा था, पूछिए कल। कई लोग झोला लेकर के आए थे, खा नहीं पाए तो झोला भर भर के ले गए तबर्रुक। तो पता नहीं आप लोग भी तो झोला वोला नहीं लेके आए हैं।
لائے ہیں تو لے آئیے، کوئی بات نہیں، کھائیے بھی، نہ کھا پائیے تو گھر لے جائیے گا، اچھی بات ہے۔ حسین ہمارے ایسے ہی ہیں، کھلاتے بھی ہیں اور گھر بھی لے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، لے جاؤ، اتنا دیتے ہیں کہ لینے والے کی جھولی تنگ ہو جاتی ہے، لیکن دینے والے کے ہاتھ میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ حضرات، آج کی یہ محفل پاک میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد آپ ذرا توجہ دیں، میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چچی ہیں جن کا نام ام الفضل ہے، حضرت عباس کی بیوی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آج میں نے بہت بھیانک خواب دیکھا ہے، اتنا بھیانک خواب دیکھا ہے یا رسول اللہ، جس خواب کو بیان کرنے کی مجھ میں طاقت موجود نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میری چچی خواب بیان تو کرو، وہ تمہارا خواب کیا ہے؟ آپ کی چچی عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، مجھ میں طاقت نہیں کہ اس خواب کو بیان کروں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، میری چچی خواب بیان تو کرو، وہ کون سا خواب ہے؟ آپ کی چچی حضرت ام الفضل عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے آج رات خواب دیکھا ہے، آپ کے جسم پاک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، ام الفضل، میری چچی، یہ خواب بھیانک نہیں ہے، یہ خواب بہت مبارک ہے، بڑا مبارک خواب دیکھا ہے تم نے۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں، میری حیرانی اور بڑھ گئی کہ میں تو بھیانک کہہ رہی ہوں اور نبی میرے خواب کو مبارک کہہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، کیسے مبارک ہے؟ مبارک ہونے کی وجہ بتائیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، میری چچی ام الفضل، میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام حسین ہوگا، جب وہ پیدا ہوگا تو سب سے پہلے تمہاری گود میں حسین کو دیا جائے گا، سب سے پہلے حسین کو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ یہی ہے اس خواب کا مطلب کہ میرے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا اور کاٹ کے تمہاری گود میں دیا گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں نور ہوں اور مجھ سے چلنے والی جو نسل ہے وہ بھی نور ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے اور نواسے حسین کی پیدائش پر بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہیں میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر رو رہے ہیں، آنسو جاری ہیں۔ سیدہ خاتون جنت عرض کرتی ہیں، میرے بابا جان، بات کیا ہے؟ آپ حسین کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے بھی ہیں اور حسین کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں نمناک بھی ہو جاتی ہیں، ان آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، آج تک یہ فرشتہ میرے پاس نہیں آیا جو فرشتہ آج میرے پاس پہلی بار آیا ہے۔
उस फरिश्ते ने मुझसे आकर कहा, ए मेरे आका, आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं? आप फरमाते, हाँ मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं। कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी कौम के लोग हुसैन को ज़मीने नैनवा में कत्ल कर देंगे। कहा, कत्ल कर देंगे? हाँ कत्ल कर देंगे या रसूल अल्लाह। उस वक्त आप ना होंगे, फातिमा जहरा ना होंगी, अली मुर्तजा ना होंगे। मेरे सरकार फरमाते हैं, क्या उस जगह की कोई निशानी पेश कर सकते हो? हाँ या रसूल अल्लाह, उस जगह की मिट्टी लेकर आया हूं, मैदाने करबला की मिट्टी लेकर आया हूं। मेरे सरकार फरमाते हैं, वो मिट्टी मुझे लाओ। मिट्टी दी गई सरकार को, पैगंबर ने उस मिट्टी को लिया और लेने के बाद हजरते उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो उम्मुल मोमिनीन में से हैं, आप उस मिट्टी को हजरते उम्मे सलमा को देते हैं। हम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इतनी उम्महातुल मोमिनीन थी, आप किसी को भी वो मिट्टी दे सकते थे, लेकिन आपने वो मिट्टी किसी को नहीं दिया, हजरते उम्मे सलमा को दिया। आखिर वजह क्या है? हजरते आयशा को नहीं दिया, हजरते सौदा को नहीं दिया, हजरते जैनब बिनते जहाश को नहीं दिया, हजरते मारिया किप्तिया को नहीं दिया। दे रहे हैं तो उम्मे सलमा को दे रहे हैं। क्यों? वजह क्या है? ए मेरे नबी के इल्मे गैब का इनकार करने वालों, कान खोल करके सुन लो और आंखें फाड़ करके देख लो। नबी को मालूम था मेरी अजवाज में से कोई भी बीवी जब वाक़िया करबला होगा उस वक्त मौजूद नहीं होगी। अगर मौजूद होंगी तो उम्मे सलमा मौजूद होंगी। इसलिए मिट्टी किसी को नहीं, उम्मे सलमा को दिया। कहा, उम्मे सलमा मिट्टी रख लो, जिस दिन मेरा हुसैन शहीद किया जाएगा उस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी। मोहतरम सामीन किराम, हजरत उम्मे सलमा ने उस मिट्टी को एक शीशी के अंदर महफूज करके रख लिया, और जब उस मिट्टी को महफूज करके रख लिया तो आप गौर फरमाएं, आगे तवज्जो दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अपने नवासे से मोहब्बत फरमा रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत इमाम हुसैन भी मौजूद हैं, लेटे हुए खेल रहे हैं, और मेरे आका के बेटे हजरत इब्राहिम भी लेटे हुए खेल रहे हैं। दोनों खेल रहे हैं और दोनों से नबी मोहब्बत फरमा रहे हैं। इतने में हजरत जिब्रील ताइर सिदरा नाजिल हुए और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इन दोनों से आप मोहब्बत करते हैं? हाँ, हम इन दोनों से मोहब्बत करते हैं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे हुक्म देकर भेजा है, इन दोनों में से जिसे आप पसंद करें आप ले लें और एक को खुदा को दे दें। इब्राहिम को पसंद करते हो तो इब्राहिम को ले लें, और हुसैन को पसंद करते हो तो हुसैन को ले लें, एक को अल्लाह को दे दें। मेरे आका ने सोचा, अगर मैंने हुसैन को दे दिया तो उससे फातिमा को भी तकलीफ होगी, अली को भी तकलीफ होगी और मुझे भी तकलीफ होगी। लेकिन अगर मैंने अपने बेटे इब्राहिम को दे दिया तो उससे सिर्फ मुझे तकलीफ होगी और दूसरों को तकलीफ ना होगी। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं, हदीसे पाक है, जिब्राइल मैंने हुसैन को चुन लिया है, इब्राहिम को दे दिया है। नवासे पर बेटे को कुर्बान कर दिया मेरे आका ने। आप जरा गौर फरमाएं, कितना चहीता है नवासा, कितना प्यारा है नवासा, कितना अजीम है नवासा। जरा गौर करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना चाहते हैं कि एक दिन दोनों नवासे आपस में कुश्ती लड़ रहे थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं।
تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے نواسے حضرت امام حسن سے کہہ رہے ہیں اے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو کمر سے پکڑو، حسن حسین کو پیروں سے پکڑو، حسین کو سینے سے دباؤ۔ سیدہ فاطمہ بیٹھی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ بڑے کو داؤں پیچ بتا رہے ہیں، حسین تو چھوٹے ہیں، آپ کو حسین کو داؤں پیچ بتانا چاہیے لیکن آپ بڑے کو داؤں پیچ بتاتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں حسن کو داؤں پیچ اس لیے بتا رہا ہوں کہ حسین کی طرف سے پہلے ہی جبریل امین کھڑے نظر آ رہے ہیں، وہ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں تو میں ادھر سے حسن کا ساتھ دیتا نظر آ رہا ہوں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کتنے اہم ہیں یہ دونوں نواسے کہ ایک طرف نبی ہیں تو دوسری طرف جبریل کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ذرا محبت ملاحظہ فرمائیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک بات اور ملاحظہ فرما لیں، نبی کو پہلے سے معلوم ہے، جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے اسی وقت سے نبی کو معلوم ہے میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ خاتون جنت کو بھی معلوم ہے، مولا علی شیر خدا کو بھی معلوم ہے، لیکن نہ نبی نے دعا کیا، نہ حضرت علی نے دعا کیا، نہ حضرت فاطمہ نے دعا کیا کہ اے اللہ حسین کو بچا لے، حسین کو محفوظ کر دے۔ کسی نے دعا نہیں کیا بلکہ ہر ایک دعا کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ حسین کو کربلا کے میدان میں کامیاب فرما دینا، اے اللہ حسین کو میدان کربلا میں کامیاب کر دینا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میرے نبی دعا فرما دیتے تو کربلا کا میدان ٹل جاتا، لیکن نہیں۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات آپ غور فرمائیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت سے پالا تھا اور اتنی محبت سے پروان چڑھایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو کبھی گود میں لیا، کبھی کمبل میں چھپایا، اور کبھی میرے آقا اپنے قدموں کو رکھتے ہیں تو کہتے آ چھوٹے بیٹے آ۔ حسین آتے ہیں، قدم نانا کے قدم پر رکھتے ہیں، پھر وہ قدم پنڈلیوں پر آتے ہیں، پھر وہ قدم رانوں پر آتے ہیں، پھر وہ قدم شکم مبارک پر نبی کے آتے ہیں، پھر حسین کے وہ قدم کہاں آتے ہیں؟ اس سینے پر آتے ہیں نبی کے جس سینے کو قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي، اس سینے کو علم نشرہ کہہ رہا ہے، اس سینے پر حسین قدم رکھ رہے ہیں۔ اور جب نبی کے سینے پر حسین نے قدم رکھا تو نبی نے اپنے حسین کی زبان کو اپنے منہ میں لے لیا، سبحان اللہ۔ اور زبان کو حسین کی منہ میں لینے کے بعد حسین کی زبان کو نبی اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسا جاتا ہے، سبحان اللہ، اس طرح چوس رہے ہیں۔ یہ محبت ہے میرے نبی کی، یہ الفت ہے، یہ عشق ہے حسین سے مصطفیٰ کا کہ ان کے لعاب کو میرے نبی چوستے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا آپ غور کریں، وہی حسین جسے اتنا چاہا رسول اللہ نے، ان کے شہزادوں کو کربل میں کتنا تڑپایا گیا، خود حسین کو کربلا کے میدان میں کس طرح تہہ تیگ کیا گیا۔ وہ حسین جسے رسول اللہ نے گود میں رکھ کے پالا تھا، آج حسین جب کربل کے میدان میں قرآن کے تحفظ کے لیے گیا ہے، اسلام بچانے کے لیے گیا ہے، آج حسین جب زمین کربلا میں امت کی بقا
کے لیے گیا ہے حسین پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, کیسا کیسا ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے. عباس کے بازو کاٹ دیے گئے, قاسم کی جوانی لوٹ لی گئی, علی اکبر کو شہید کر دیا گیا. آپ ذرا غور کریں, اون محمد کو خاک و خون میں گلتان کر دیا گیا. جان ساروں کو حضرت حسین کے کربلا کے میدان میں تہہ تیک کر دیا تھا یزیدیوں نے. میدان کربلا میں اب کوئی بچا نہیں ہے. جب علی اکبر کا لاشا لے کر آئے ہیں, دیکھتے کیا ہے حسین, ادھر علی اکبر کا لاشا رکھتے ہیں, ادھر حضرت علی اصغر کی ماں دیکھتی ہیں میرا بیٹا پیاس سے رو رہا ہے, 6 ماہ کا بیٹا ہے, 3 دن سے ماں نے کھانا پانی نہیں کھایا ہے, چھاتی کا دودھ خشک ہو چکا ہے. علی اصغر نہ پانی پی پا رہے ہیں اور نہ ہی دودھ کا کوئی قطرہ ان کے حلق کے نیچے اتر رہا ہے. علی اصغر بلک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور ان کا رونا بند نہیں ہو رہا. حضرت ام رباب آگے بڑھتی ہیں اور بڑھنے کے بعد کہتی ہیں میرے سرتاج اگر ہو سکے تو اس 6 ماہ کے لاڈلے کو لے جائیے, اور لے جانے کے بعد ان شقی اجلیوں سے کہیے اگر تم نے مجھے پانی نہیں دیا تو نہ دو, میرے خاندان کو پانی نہیں دیا تو یزیدیوں نہ دو, میرے جانثاروں کو پانی نہیں دیا تو نہ دو, لیکن میرے اس 6 ماہ کے بیٹے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے, اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. ہو سکے تو چند قطرے پانی میرے بیٹے علی اصغر کو دے دو. میں گواہ ہوتا ہوں اگر تم نے یہاں میرے بیٹے علی اصغر کو پانی دے دیا تو کل میدان محشر میں نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر کا جام پلاتا نظر آؤں گا. جب حسین نے یزیدیوں کے سامنے 6 ماہ کے علی اصغر کو پیش کیا ہے اور 6 ماہ کا علی اصغر ان یزیدیوں کے سامنے ہے, یزیدی علی اصغر کو دیکھتے ہی عالم بدلتا ہے یزیدیوں کا, تیور بدل جاتا ہے یزیدیوں کا. پانی تو نہ دینا تھا, ان ازلی شکی بدبختوں نے پانی تو نہیں دیا, لیکن حرملہ بن کاہل جو اپنے وقت کا بہت بڑا مردود زمانہ تھا, کم بخت زمانہ تھا, شکی اجلی ابدی تھا, اس نے تیر زہر سے بجھا ہوا اٹھایا ہے اور ایک نشانہ بنا کر حضرت علی اصغر کو تیر مارا ہے. تیر سنسناتا ہوا آتا ہے, حضرت علی اصغر کے حلق پر پیوست ہو جاتا ہے. 6 ماہ کا بیٹا جو پانی کے لیے بلک رہا تھا, تیر سے اس کی پیاس بجھائی جاتی ہے. امام عالی مقام نے تیر کو نکالا ہے تو خون کا فوارہ ابل پڑتا ہے. آپ نے علی اصغر کے خون کو ہاتھوں میں لیا, آسمان کی طرف اچھالنے کی کوشش کی, آواز آئی نہیں اس خون کو ادھر نہ پھینکنا, اگر تم نے حسین اس خون کو آج آسمان کی طرف پھینکا تو کبھی آسمان سے بارش نہیں ہوگی. حسین نے سوچا زمین میں ڈال دو, کہا نہیں حسین اس کو اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے, اگر آپ نے یہاں ڈال دیا تو زمین سے سبزہ نہیں اٹھے گا, زمین سے کبھی گھاس نہیں اگتی نظر آئے گی. امام علی مقام نے علی اصغر کا وہ خون اپنے ہی جسم پر ملا ہے اور ملنے کے بعد علی اصغر کو خیمے میں لاتے ہیں. لانے کے بعد حضرت ام رباب نے سمجھا, جناب شہربانوں نے سمجھا, لگتا ہے یزیدیوں نے پانی دے دیا ہے اس لیے علی اصغر خاموش ہو گئے ہیں. لیکن جب ماں کی گود میں علی اصغر کو دیا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے خاموش اس لیے ہو گیا ہے یہ بیٹا کہ جب کسی دیوار کو بنایا جاتا ہے اور بڑی بڑی اینٹیں لگتے لگتے کہیں دیوار چاہتی ہے وہاں چھوٹی اینٹ بھی لگا دی جائے, آدھی اینٹ بھی لگا دی جائے تو دیوار مکمل ہو جائے گی. اسلام کی دیوار کو حسین کربلا میں مکمل کر رہے تھے, ہر اینٹ لگ چکی تھی, ایک چھوٹی سی اینٹ کی ضرورت تھی. علی اصغر نے کہا میرے والد گرامی جہاں کوئی نہیں لگ سکتا ہے مجھ غریب کو وہاں لگا دیجئے تاکہ دیوار اور دیوار اسلام پوری ہو جائے, کوئی کمی نہ رہنے پائے, تاکہ جہاں 22 سال کا کریل جوان علی اکبر آ کر کے نانا حضور میں کہے میں آپ کا نواسا
ہو اسلام کے لیے میں نے خون دیا تھا. قاسم کہے میں نے خون دیا تھا, عباس کہے میں نے خون دیا تھا, تو 6 ماہ کا بلک اصغر بھی کہے نانا جان اگر ان بڑوں نے قربانی پیش کیا تھا تو آپ کا یہ چھوٹا نواسا بھی پیچھے نہیں ہے, یہ آگے آگے تھے, تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے آپ کی بارگاہ میں چلا آیا ہوں. حضرات ذرا توجہ فرمائیے, کیسا جذبہ ہے. علی اصغر قربان ہو گئے, جام شہادت پی گئے, ان للہ و انا الیہ راجعون. آپ ذرا غور فرمائیں, اب کربلا کے میدان میں تاجدار کربلا کے سوا کوئی بچا نہیں. اگر ہے کوئی تو امام علی مقام ہیں, اور آپ کا ایک بیٹا جسے دنیا بیمار زین العابدین کہتی ہے, بخار اور نقاہت سے جسم کمزور ہے, اٹھنے اور چلنے کی طاقت نہیں ہے, وہ بیٹا بچا ہے. حضرات امام علی مقام بڑھے اور بڑھ کر کے اب میدان کربلا میں جانے کی آپ تیاریاں کرنے لگتے ہیں. جب امام علی مقام میدان کربلا میں جانے کی تیاری کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, آپ کا وہی بیٹا جسے بیمار زین العابدین کہا جاتا ہے, ہاتھوں میں نیزہ لیے ہوئے بارگاہ امام حسین میں حاضر ہوتے ہیں, اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں میرے بابا جان آپ کو میدان کربلا میں ابھی نہیں جانا ہے, آپ کا یہ بیٹا زین العابدین موجود ہے, پہلے مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجئے, میں میدان کربلا میں جاؤں گا, میں میدان کربلا میں جا کر کے جام شہادت نوش کروں گا, اس کے بعد آپ جائیں گے. میرا حسین تڑپ جاتا ہے. میرے حسین نے کہا نہیں نہیں میرے بیٹے تجھے میدان کربلا نہیں جانا ہے, تجھے میدان کربلا میں اب نہیں جانا, اب میری شہادت ہوگی, میری شہادت کے بعد اب کسی کو شہید نہیں کیا جائے گا. اے زین العابدین جاؤ خیمے میں جا کر کے آرام کرو. نہیں بابا مجھے میدان کربل میں جانے دو. میرا حسین کہتا ہے زین العابدین تم میرے آخری وارث ہو, اگر تم بھی شہید ہو گئے میدان کربلا میں تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ تم ہی ہو جس سے حسینیوں کا سلسلہ چلتا نظر آئے گا. غور فرمائے مسلمانوں, سب قربان ہو گئے تھے زمین کربلا میں, حسین نے صرف ایک بیٹا زمین کربلا میں چھوڑا تھا, وہ بھی بیمار زین العابدین. لیکن قربان جاؤ, قربان جاؤ مسلمانوں, اس ایک بیٹے میں اللہ نے کتنی برکت دیا ہے, کتنی برکت دیا ہے کہ آج پوری دنیا کا سروے کر لو, پوری دنیا میں سروے کر کے دیکھ لو, ہر 4 جانب حسینی سید ملیں گے تم کو, ہر 4 جانب حسینی سید ملیں گے. میں کہتا ہوں ایک بیٹا چھوڑا تھا حسین نے, اور اس ایک بیٹے سے اتنے حسینی سید. تو سنو, وجہ اس کی یہ ہے جو راہ خدا میں کاٹا جاتا ہے اللہ اس کی نسل میں برکت عطا فرما دیتا ہے. جو راہ خدا میں کٹتا ہے اللہ اس کی نسل میں برکت عطا فرما دیتا ہے. آپ کہو گے مولانا صاحب وہ کیسے؟ میں کہوں گا آپ سے غور سے سنیے گا میری بات کو. یہ بتاؤ ابھی قربانی کا مہینہ گزرا ہے کہ نہیں گزرا ہے؟ سال بھر میں کتنے بکرے بکری کاٹے جاتے ہیں اس میں قربانی میں؟ بولو کٹتے ہیں کہ نہیں کٹتے ہیں؟ کتنے اونٹ کٹتے ہیں, کتنی بھینس اور بھینسیں کٹتے ہیں, اور جو جو جانور قربانی میں کٹ سکتے ہیں سب کٹتے کہ نہیں کٹتے؟ بولو کٹتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ اربوں خربوں کی تعداد میں پوری دنیا میں کاٹ دیے جاتے ہیں. بولو کاٹے جاتے ہیں کہ نہیں کاٹے جاتے؟ لیکن کبھی کسی سال یہ بتاؤ قربانی کے جانوروں میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ بولیے کوئی کمی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. جتنے چاہو اتنے. اسلم بھائی سے اگر میں کہہ دوں اسلم بھائی کل قربانی کا دن ہے اور ہم کو 20 ٹرک مال چاہیے, تو پوچھیں گے کہ بکری کی بکرا؟ ہم کہیں گے اسلم بھائی جو بھی مل جائے
کہ ٹھیک ہے حضرت آپ بتا دیجئے بکری کی بکرا. ہم کہیں بکرا چاہیے, وہ بھی کھسی چاہیے. کہا 20 گاڑی کی بات کرتے ہیں, کل 50 گاڑی لا کے حاضر کر دیتا ہوں. دیکھا اتنی برکت, اتنی برکت. لیکن اگر میں آپ سے کہہ دوں اے بابو پوروا کے مسلمانوں, پورے کانپور سے مجھے 5000 کتے تلاش کر لے آؤ. کتنے؟ پورے کانپور سے 5000 کتے اور 5000 بلیاں تلاش لاؤ. کہیں گے مولانا صاحب 2-4-500 تو تلاشنے میں بڑی مشکل ہو جائے گی, یہ 5000 کون تلاشے گا؟ 5000 کون تلاشے گا؟ اور غور کرو, بتاؤ کتیا جب بچہ دیتی ہے تو کئی بچے دیتی ہے؟ کئی بچے دیتی ہے. بلی دیتی ہے بچے تو کتنے بچے دیتی ہے؟ بولو. کئی بچے دیتی ہے. لیکن 5000 بلی نہ لا پاؤ گے, 5000 کتے نہ لا پاؤ گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن بکرا بکری بہت کھینچ کے 1 2 3 اس کے آگے نہیں بڑھتا. بولو. اور بھینس اونٹ تو ایک بچہ دیتے ہیں, بولیے نا. لیکن اللہ نے اس میں کتنی برکت دیا. کتیا نے کتنے بچے دیے لیکن اس میں برکت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ راہ خدا میں کاٹے نہیں جاتے, اس لیے اللہ نے ان کی نسل میں برکت نہیں دیا. بکری بکرا راہ خدا میں قربان ہوتے ہیں, بھینس راہ خدا میں قربان ہوتی ہے, اونٹ راہ خدا میں قربان ہوتا ہے. اس لیے خدا نے اگرچہ وہ ایک ہی بچہ دیتے ہیں لیکن خدا نے اس میں اتنی برکت دیا ہے, اتنی برکت دیا ہے کہ جب جتنے چاہو اتنے لا کر حاضر کر دیے جائیں گے. بولو بات صحیح ہے نا. ایسے ہی حسین کا ایک بیٹا کربلا سے بچ کے آیا, امام زین العابدین. ایک بیٹا, اور اس ایک بیٹے میں اللہ نے اتنی برکت دی, اتنی برکت دی, اتنی برکت دی. بغداد چلے جاؤ, غوث اعظم امام حسین کے خاندان سے ہیں. اجمیر چلے جاؤ, اور جب اجمیر جاؤ گے تو دیکھو گے کہ وہ زین العابدین کے بیٹے ہیں, خواجہ غریب نواز جنہیں کہا جاتا ہے. کالپی چلے جاؤ, جب جاؤ گے کالپی میں تو سید موجود ہے, پوچھو کس کی اولاد ہو تو کہیں گے تمہیں نہیں معلوم, ہم زین العابدین کی اولاد ہیں. چلے جاؤ جا کر کے بلگرام, اور بلگرام میں پوچھو کس کی اولاد ہو, کہیں گے ہم حسین کی اولاد ہیں. چلے جاؤ کہ چوچا مقدسہ میں جا کر کے پوچھو کس کی اولاد ہو, کہیں گے ہم حسین کی اولاد ہیں. مہرہ مطہرہ چلے جاؤ, جا کر کے پوچھو کس کی اولاد ہو, بتاتے نظر آئیں گے ہم حسین کی اولاد ہیں. ارے پورے دنیا کا سروے کر لو, ایک بیٹا آیا ہے لیکن آج کروڑوں کی تعداد میں حسینی سید جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں. اللہ نے کتنی برکت عطا فرمائی. اس لیے راہ خدا میں جو کٹتا ہے اس میں برکت دے دی جاتی ہے اس نسل میں, اور جو مال راہ خدا میں خرچ ہوتا ہے اس مال میں خدا برکت عطا فرما دیا کرتا ہے. دینے میں کنجوسی نہ کیا کرو. جانتے ہو جو سب سے گھٹیا ہوتا ہے نا گھر میں چاول دال, دے یار آیا ہے مانگنے والا, کھولو, کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو. اور جو جیب میں سب سے گھٹیا نوٹ ہے دے آیا دیکھو, بیچارہ جب شام میں جا کے وہ گنتا ہوگا تو وہ بھی سوچتا ہوگا کتنا بخیل تھا, کتنا بخیل تھا. ابے نوٹ دینے میں بھی اتنی بخیلی کی ہے کہ 3 جگہ سے اگربتی سے جلا ہوا ہے. بولو نا, سوچے گا کہ نہیں سوچے گا؟ پتہ نہیں اگربتی سے جلایا ہے کہ جو بیڑی پیتا تھا اسی سے جلا دیا. ہاں, موڈ اچھا نہیں تھا تو نوٹیں جلا دیا. تو دینے میں بخیلی نہ کیا کرو. جو راہ خدا میں مال خرچ ہوتا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے. محترم سامعین کرام غور فرمائے, آپ نے امام زین العابدین سے فرمایا, حضرت امام حسین نے
میرے بیٹے جاؤ خیمے میں جا کر کے آرام کرو، اس لیے کہ تجھ سے میری نسل چلنے والی ہے۔ امام حسین نے امامہ سر پہ باندھ دیا ہے، اور جو چیزیں آپ کے پاس وراثت کے طور پر موجود تھی ان تمام چیزوں کا وارث امام زین العابدین کو امام حسین نے بنا دیا۔ کہا بیٹا میرے بعد اب ان چیزوں کے وارث تم ہو۔ ساری چیزوں کی وراثت بیٹے کو دینے کے بعد اب امام عالی مقام اپنے خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور خیمے کے اندر تشریف لے جانے کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ ایک صندوقچہ کھولتے ہیں، اور صندوقچہ کھولنے کے بعد رسول اللہ کا امامہ نکالتے ہیں۔ یہ وہی امامہ ہے جسے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور میں باندھ کر مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ آج وہی امامہ رسول اللہ کے نواسے نے نکالا ہے۔ امام حسین نے نبی کا وہ امامہ اپنے سر انور پہ باندھا ہے۔ سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال نکالی ہے اور اپنے پشت پر اس ڈھال کو باندھا ہے، اور اپنے باپ حضرت علی شیر خدا کی ذوالفقار حیدری کو نکالا ہے، اور نکالنے کے بعد آپ نے اس ذوالفقار حیدری کو لے کر کے اپنے کندھے پر حمائل فرمایا ہے، اور اپنے چچا حضرت جعفر طیار کا نیزہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، اور لینے کے بعد آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور سوار ہونے کے بعد میدان کربلا کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ اور جب میدان کربلا کی طرف چلنے لگتے ہیں بیویوں سے کہتے ہیں الوداع، اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں الوداع۔ بہن زینب نے کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ آج کے بعد کسے بھیا کہہ کے پکاروں گی؟ حسین نے کہا بیویوں تم تسلیم و رضا والی ہو، نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، تسلیم و رضا والے رویا نہیں کرتے، اسلام پر قربان ہو جائیں تو صبر کیا کرتے ہیں۔ میری بہن رونا نہیں، اپنے ماتم نہ کرنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، گریبان نہ پھاڑنا، اس لیے کہ شریعت میں تمہارے نبی کی شریعت تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ بیویوں کو شریعت مطہرہ کی تعلیم دے رہے ہیں، اور جب گھوڑے کی طرف آتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں؟ میرا گھوڑا ہل رہا ہے اور اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے غازی جب میں چلنے کے لیے تیار ہوں تو آخر تیرے جسم میں یہ تھر تھراہٹ کیوں ہے؟ تو کانپ کیوں رہا ہے؟ گھوڑے نے سر نیچے کیا اور نیچے کرنے کے بعد کہا امام میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ ذرا غور سے تو دیکھیں میرے پیروں کو آپ کی بیٹی سکینہ نے کس طرح جکڑ رکھا ہے، میرے پیروں سے بیٹی سکینہ کس طرح سے لپٹی ہوئی ہے، وہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتی ہے۔ اگر میں آگے بڑھوں گا تو سکینہ کچل جائے گی، اگر میں آگے بڑھوں گا تو سکینہ دب جائے گی۔ میرا حسین نیچے آتا ہے اور آنے کے بعد بیٹی سکینہ کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، اور لگانے کے بعد کہتا ہے میری بیٹی سکینہ جاؤ خیمے میں آرام کرو۔ سکینہ کہتی ہے بابا جان آج کے بعد سے بابا کسے کہوں گی، آج کے بعد سے میں ابا جان کسے کہہ کے پکاروں گی؟ اے حسین تم بڑے انموہن ہو، حسین تم بڑے منموہن ہو، بڑے عجیب و غریب صورت والے ہو۔ کہا حسین تم تو داتا ابن داتا ہو، حسین تم تو کریم ابن کریم ہو، تم تو سخی ابن سخی ہو، تم سے جو مانگا جاتا ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ نہ جاؤ میرے بابا جان میدان کربلا میں، جو وہاں گیا ہے وہاں سے واپس نہیں آیا۔ کہا بیٹی جاؤ خیمے میں آرام کرو، تمہارا بابا تم سے وعدہ کرتا ہے تمہیں مدینہ پہنچایا جائے گا، نانا کے مزار پر تمہیں حاضری دلوائی جائے گی، جا میری بیٹی جا کر کے خیمے میں آرام کر۔ حسین نے بیٹی کے دست شفقت سر پہ رکھا ہے، اور رکھنے کے بعد میرا حسین اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے، حسین اعظم کا گھوڑا چلتا ہے، اور میدان کرب و بلا میں یزیدیوں کے نرگے کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ میرا حسین زخموں سے
سے چور چور ہے، دل غم سے نڈھال ہے، بھائی کا غم الگ ہے، بھتیجے کا غم الگ ہے، بیٹوں کا غم الگ ہے، جانثار سپاہیوں کا غم الگ ہے، آوان و انصار کا غم دل میں الگ لیے ہوئے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دین کے تحفظ کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے اور تمہاری امت کی حفاظت کے لیے حسین اب بھی یزیدیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ یزیدیوں، اتمام حجت کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا حسین جو آخری خطبہ دے رہا ہے میدان کربلا میں، یہ اتمام حجت کے لیے دے رہا ہے۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میدان محشر میں یزیدی بولنے لگے حسین نے آخری وقت میں ہمیں اپنا مقام نہیں سمجھایا تھا، اپنے اہل بیت کے مقام کو نہیں سمجھایا تھا۔ اگر حسین نے ہمیں آخری وقت میں اتمام حجت کے لیے خطبہ دے دیا ہوتا تو ہم یزید کی بیعت کو توڑ دیتے، ہم حسین کی طرف آ جاتے۔ اس لیے آج حسین یزیدیوں کے تابوت میں ایک آخری کیل ٹھوکنے کے لیے اتمام حجت کا خطبہ دے رہا ہے، اور اتمام حجت کا خطبہ اس طرح حسین دیتے ہیں۔ سنو یزیدیوں، اور کان کھول کر کے سنو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میرے علاوہ بھی کوئی روئے زمین پر نبی کا نواسا موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ کہا مجھ سے افضل بھی کوئی دنیا میں موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا ہے میرے نانا نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا یہ بات تم نے نبی سے نہیں سنا؟ ہاں سنا ہے۔ یزیدی اقرار کرتے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا میرے باپ کے جیسا بھی کوئی باپ دنیا میں موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ کیا میری ماں جیسی کوئی ماں دوسری موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ کیا میرے نانا کے جیسا کوئی دنیا میں موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ پھر بتاؤ تمہیں میری اہمیت کو سمجھنے میں کیا فرق آ رہا ہے؟ تم میری عظمت کو سمجھنے میں کہاں سے قاصر نظر آ رہے ہو؟ یہ بتاؤ جب اتنا سمجھتے ہو تو علی اصغر کو کیوں قربان کیا ہے؟ 6 ماہ کے علی اصغر کو تم نے حلق پر تیر کیوں پیوست کیا ہے؟ عباس کے بازو تم نے کیوں کاٹے ہیں؟ یہ بتاؤ آج تم نے میرے آوان و انصار کو خاک و خون میں کیوں گلتان کیا ہے؟ جب میری اہمیت تمہاری نظروں میں اتنی ہے تو پھر تم نے میرے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے جو لوگ تھے انہیں شہید کیوں کیا ہے؟ میرا امام جب اتمام حجت کے لیے یہ خطبہ دے رہا تھا تو یزیدیوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ کتنے یزیدی تھے جو بدلنے والے تھے، کتنے یزیدی تھے جو حسین کی طرف پلٹ کر آنے والے تھے، لیکن شمر بدبخت نے وہاں بھی پلٹا مارا تھا اور یہاں بھی میدان کربلا میں کہتا ہے حسین اپنی تقریر بند کر دو، ہم تمہاری تقریر سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، بولو یزید کی بیعت قبول کرنا ہے کہ نہیں قبول کرنا ہے؟ اگر نہیں قبول کرنا ہے تو میدان کربلا میں تو آ ہی گئے ہو، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے دیکھا کہ یزیدیوں میں امام کی تقریر کا اثر بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس نے اپنے لوگوں میں شور و گل کرنا شروع کر دیا تاکہ جو اثر تقریر کا مرتب ہوا ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ شمر بدبخت زمانہ وہاں بھی عمر سعد کو بہکایا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کو بہکایا تھا، اور یہاں بھی اب بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرات تمام یزیدی شمر کے بہکانے پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حسین جنگ کے سوا کوئی صورت نہیں ہے، بیعت کرو یا جنگ کرو۔ میرا حسین کہتا ہے اگر بیعت کرنا ہوتا تو اتنے سے مختصر سے قافلے کے ساتھ آ کر میں یہاں اپنے تمام لوگوں کو میدان کربلا میں قربان کیوں کرتا، میں اپنے بیٹوں کو قربان کیوں کرتا، بھانجوں کو قربان کیوں کرتا۔ میں نے بتا دیا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، جان دے سکتا ہوں۔ حضرات تو حسین سے یزیدیوں نے کہا پھر آؤ میدان میں۔ حضرت امام علی مقام گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھانے کے بعد فرماتے ہیں اب تمہاری طبیعت میں جو کچھ ہے وہ کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ کہتے ہیں طبیعت یہی کہتی ہے کہ تم سے جنگ کرنی ہے۔ میرا حسین کہتا ہے پھر بھیجو میرے مقابلے میں کس کو بھیجنا چاہتے ہو۔ حضرات تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ بڑے بڑے سور
सूरमाओं को, बड़े बड़े पहलवानों को इमाम हुसैन के लिए महफूज करके रखा गया था कि सब आ गए हैं, लेकिन अभी अली का शेर नर तो आया ही नहीं है, अली का बेटा तो आया ही नहीं जिसमें अली के सच्चे जौहर देखने को मिलेंगे। हजरात, एक बहुत बड़ा पहलवान, तारीख में नाम लिखा है उसका, तमीम इब्ने कहतबा नामी पहलवान था जिसे बहुत बड़ा पहलवान माना जाता था। वो अपनी तलवार को घुमाता हुआ, हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ, शेर की तरह दहाड़ता हुआ मैदान करबला में आता है और आने के बाद कहता है, हुसैन मेरी तलवार के जौहर देखोगे। तुमने अभी तक किसी को देखा होगा तलवार चलाते हुए, लेकिन आज तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि गर्दन कब उड़ गई और तलवार कहां से निकल गई। मेरा हुसैन कहता है, तमीम होश के नाखून ले ले, तूने किया होगा सर जिसका कलम किया होगा, अरे वो अनाड़ी रहे होंगे जिनको तूने मारा होगा, तुझे मालूम नहीं। तो फातह खैबर के बेटे के सामने मौजूद है, नवासे रसूल के सामने मौजूद है, तेरी हैसियत मेरे सामने एक मक्खी और मच्छर से ज्यादा नहीं है। उसने सुना तो जोश में आ गया, तमीम ने तलवार का वार किया, इमाम अली मकाम ने तलवार के वार को खाली जाने दिया और ऐसा जचा तुला वार मारा है फातह खैबर के बेटे हुसैन आजम ने कि एक ही तलवार में उसका सर गेंद की तरह उड़ा करके दूर फेंक दिया, दूर गया। गुरूर और तकब्बुर खून के रास्ते से बह गया। एक दूसरा यजीदी था, आगे बढ़ा, जिसे यजीद अबतही कहा जाता था। इसका नाम क्या था? यजीद अबतही। आगे बढ़ा, कहा मैं आता हूं। हुसैन ठहरो, कहा आ जाओ। आया वो भी, उसने कहा अब तुम मेरा कमाल देखो। इमाम हुसैन आजम कहते हैं उसने भी कुछ दिखाया था, अब तुम भी कुछ दिखाओ। उसने भी उठा करके आप पर अपनी तलवार का वार करना चाहा। इमाम अली मकाम ने कसम खुदा की ऐसा जचा तुला वार उसकी कमर में ऐसे मारा है कि बीच से ऐसा लगता था जैसे कि खीरा है कट के दो हिस्सों में, जमीन करबला में गिर गया है। जब कर गया और कटने के बाद गिर गया, एक यजीदी जो अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा और पहलवान समझता था, जिसका नाम बद्र इब्ने सुहैल था, वो कहता है ए अमर साद, किन अनाड़ियों को तुमने हुसैन के मुकाबले में भेज दिया है? एक दो वार भी नहीं चला पाते हैं, एक दो तलवार का वार भी नहीं चलाते, उससे पहले हुसैन उन्हें काट देते हैं। मेरे 4 बेटों में से किसी एक को बेटे को भेज दो, देखो अभी हुसैन का सर 1 मिनट में काट करके ले आएंगे। अमर साद ने उसके बड़े बेटे को इशारा किया, कहा जाओ हुसैन के मुकाबले में। बड़ा बेटा चला अपने गुरूर और तमकनत में झूमता हुआ, जब इमाम अली मकाम के सामने, इमाम हुसैन के सामने, आप जरा मुलाहजा फरमाइए। मेरे हुसैन फरमाते हैं अच्छा होता कि तेरा बाप मुकाबले में आता, तू मेरे सामने ना आता, लेकिन अब आ ही गया है तो आ जा। जब इतना कहा तो उसके बेटे को जोश आ गया बद्र बिन सुहैल के। उसने डायरेक्ट इमाम अली मकाम पर तलवार का वार किया। इमाम अली मकाम ने उसकी तलवार पर ऐसी तलवार मारी कि दूर जाकर के गिरी और उसके सर पर ऐसी तलवार ताक करके मारी कि बीच से कटता चला गया और ऐसे कटा कि घोड़े की जीन तक हुसैन ने काट डाली और कट कर जमीन करबला में गिर गया। जब बद्र बिन सुहैल ने देखा इतना बड़ा ये सूरमा नजर आता है तो उससे बर्दाश्त न हो सका, अपने बेटे का खून दौड़ाता हुआ घोड़े को मैदान करबला में आता है और कहता है हुसैन मेरे तेवर देखो, पहाड़ पर तलवार मारूं तो रेजा रेजा हो जाए, जमीन पर नीजा मारूं तो जमीन फट करके 2 टुकड़ों में हो जाए। देखो मेरी तलवार के जौहर, देखो मेरी ताकत के जौहर। हुसैन कहते हैं दिखाओ। उसने एक बार नीजा मारा उठाकर इमाम अली मकाम पर। इमाम अली मकाम ने तलवार से नीजे का सर कलम कर दिया, हाथ में डंडा रह गया, नीजा दूर जाकर के गिरा। अब उसने तलवार संभाली। इमाम अली मकाम ने कहा ठीक है होशियारी से मारना। जब उसने होशियारी से मारने की कोशिश की तो इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
بہت ہی جچاوار کیا تھا. میدان کربلا میں ایک بار میں گردن کاٹ دی, اور جب گردن کٹ گئی سہیل کی تو اب میدان کربلا میں یزیدیوں میں تھر تھراہٹ آ گئی, کانپنے لگے. یا اللہ, تمیم کو اس نے مارا, یزید ابتہی کو اس نے مارا, بدر کے بیٹے کو اس نے مارا, بدر بن سہیل کو اس نے مارا, ان سے بڑا تو کوئی پہلوان ہی نہیں تھا. حسین کہتے ہیں بھیجو, کس کو بھیجتے ہو؟ آتے رہے حسین کاٹتے رہے, آتے رہے حسین کاٹتے رہے. عالم یہ ہے. عمر ساتھ چلاتا ہے اس طرح سے کام نہیں چلے گا, چاروں طرف سے نیزے چلا دو, نیزے چلاؤ, تلوار چلاؤ. ایک آدمی مقابلہ نہ کرے, سب مل کے مقابلہ کرو. قسم خدا کی تاریخ کربلا گواہ ہے, امام حسین نے ان سب کا مقابلہ کیا, لیکن امام علی مقام نے اس جنگ میں بھی یزیدیوں کو شکست فاش دے دیا. نہ کسی کا نیزہ توڑا تو کسی کی تلوار کو توڑا, تو کسی کی گردن کو کاٹا, کسی کی کمر کو توڑا, کسی کے کندھے کو اڑایا, تو کسی کا سر اڑایا. اتنے میں بھی جب یزیدیوں کو کامیابی نہ ملی تو کہنے لگے اگر یہی جنگ کا انداز رہا تو شام تک کوئی یزیدی بچے گا نہیں, ہر بیوی بیوہ ہو جائے گی, بچے یتیم ہو جائیں گے. حسین سے اس طرح نہ لڑو, یہ فاتح خیبر کا بیٹا ہے, اور حسین اعظم وہ ہے جس کی رگوں میں فاطمہ کے دودھ کا اثر ہے, علی حیدر کا اثر ہے. اس سے اس طرح لڑنا آسان نہیں ہے. تیروں کا میہ چاروں طرف سے برساؤ, تیر ڈالو چاروں طرف سے حسین پر. حضرات اب آنے لگے تیر چاروں طرف سے. ایک امام ہے, 2000 تیر مارنے والے ہیں. اب آپ سوچو جب 2000 تیر ایک ساتھ کمان سے چھوٹیں گے, کس کس تیر سے حسین اپنے آپ کو بچائیں گے. حضرات وہ تیر آتے رہے, حسین تیروں کا نشانہ بنتے رہے, جس میں نازنین پر تیر آ کر کے لگے. ایک ایسا تیر ہے جو زہر میں بجھا ہوا سنسناتا ہوا آپ کی پیشانی مبارک پر آ کر لگتا ہے. جیسے ہی وہ تیر لگا ہے آپ گش کھا کر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گئے. یزیدیوں, تم نے حسین کی پیشانی پہ تیر مارا. یہ وہ پیشانی ہے جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے, یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے. تم نے حسین کی پیشانی پہ تیر نہیں مارا بلکہ بوسہ گاہ مصطفیٰ پہ تیر مارا ہے. پوچھو حاجیوں سے, حاجیوں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو, حجر اسود کو چومتے ہو؟ حاجی کہیں گے ہاں, حجر اسود کو چومنا تو ہم اپنے لیے فخر سمجھتے. کیوں چومتے ہو؟ اس لیے کہ اس پتھر کو میرے نبی نے چوما تھا. حجر اسود بوسہ گاہ رسول اللہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ ہے. ہر حاجی اسے چومتا ہے اور قیامت تک چوما جاتا رہے گا. حجر اسود کو نبی نے ایک بار چوما ہے اور اسے قدر احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور حسین وہ حسین ہے جس کی پیشانی کو نبی نے ایک بار نہیں 1000 بار چوما ہے, 1000 بار بوسہ دیا ہے. یزیدیوں, تم نے حسین کی پیشانی پہ نہیں بوسہ گاہ مصطفیٰ پہ تیر مارا ہے. میرا حسین زمین کربلا میں پڑا ہے, چت پڑے ہیں حسین, چت لیٹے ہیں حسین. بڑھے یزیدی تاکہ حسین کا سر کاٹ دیں. قسم خدا کی تاریخ کربلا بتاتی ہے جب یزیدی بڑھنے لگے تو سب سے پہلے سنان بڑھا تھا تاکہ بڑھ کر کے حسین کا سر کاٹ دے, لیکن جب کاٹنے کے لیے تلوار نکالتا ہے تو اس کے ہاتھ تھرانے لگتے ہیں, ہاتھوں میں جنبش آنے لگتی ہے اور تلوار چھوٹتی ہے, زمین کربلا میں گر جاتی ہے. اس کے بعد خولی بن یزید آگے بڑھا تاکہ وہ بڑھ کر کے حسین کا سر کاٹ دے. اس کے ہاتھ بھی تھر تھرانے لگے, اس کے ہاتھوں میں بھی جنبش آنے لگی. ہم نے کہا خولی کاٹو سر حسین, کیوں نہیں کاٹتے ہو؟ کہا نہیں, میرے ہاتھوں میں پاور نہیں رہ گیا, ہاتھوں میں طاقت نہیں رہ گئی, ہاتھوں میں جیسے جنبش پیدا ہو گئی ہے.
छूट गई खूली के हाथों से तलवार, गिर गई जमीन करबला में। अब आगे एक दूसरा और यजीदी बढ़ता है, वो सोचता है लाओ मैं काट दूं इमाम अली मकाम का सर। उसके भी हाथ कांपने लगे, उसका भी जिस्म थर्राने लगा, हाथ से तलवार छूट गई, ज़मीन करबला में गिर गई। हजरात, क्यों छूट रही थी ये तलवार और क्यों जिस्म पर कपकपाहट लागी हो रही थी, आखिर वजह क्या है? तो उन्हीं यजीदियों में से एक यजीदी का बयान है, लिखा है किताबों के अंदर, मुस्तनद किताबें उठा करके देख लो। यजीदी बयान देता है, जब हम हुसैन को काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, हुसैन का सर तन से जुदा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते क्या हैं? हुसैन जमीन करबला में लेटे हैं, कदम हुसैन के नजर आ रहे हैं, पिंडलियां हुसैन की नजर आ रही हैं, राने हुसैन की नजर आ रही हैं, शिकम हुसैन का नजर आ रहा है, सीना हुसैन का नजर आ रहा है, गला हुसैन का नजर आ रहा है, बाजू हुसैन के नजर आ रहे हैं, सर हुसैन का नजर आ रहा है, आंखें हुसैन की नजर आ रही हैं। लेकिन जब उन आंखों में हम आंखें डाल के हुसैन की देखते हैं, तो आंखें तो हुसैन की हैं, लेकिन आंखों में जलवा रसूलुल्लाह का नजर आ रहा है, आंखों में जलवा मुस्तफा का नजर आ रहा है, आंखों में चेहरा शमशुद्दोहा नजर आ रहा है। हम डर जाते हैं, हुसैन पर तलवार डालें कि नबी पर तलवार डालें, हुसैन को काटें कि नबी को काटें, हुसैन का सर तन से जुदा करें कि नबी का सर तन से जुदा करें। उस वक्त हम इम्तियाज नहीं कर पाते जब रसूलुल्लाह का जलवा नजर आता है, जलवे रसूल से हाथ थर्रा जाते हैं और ज़मीन करबला में थर्रा के तलवार गिर जाती है। हजरात तवज्जो फरमाएं, वारे हुसैन कितना अजीम है तू, जिस्म तेरा है, आंखों में जलवा मुस्तफा का है, आंखों में जलवा रसूलुल्लाह का है। थर्रा गए यजीदी। अब जरा ठहरो, मेरा हुसैन कहता है यजीदियो, अगर मैं पूरी जिंदगी यूं ही जमीन करबला में लेटा रहा, तुम यजीदियों की मां ने दूध नहीं पिलाया कि मेरा सर तन से जुदा कर दे। वल्लाह कोई यजीदी काट नहीं सकता था आपको, लेकिन आपने शहादत मजबूर होकर के नहीं, शहादत बड़ी खुशी से आपने दिया है। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के शहादत दिया इमाम अली मकाम ने। अरे वो कोई और होगा जो मजबूरी में कटा करता है। मेरा हुसैन मदीने से शौके शहादत में कूफा पहुंचा था, और आज जब मैदान करबल में 72 जख्म खा के गिरा है हुसैन, तो चित लेटा है जमीन करबला में। यजीदी गर्दन नहीं काट पा रहे, हाथ थर्रा जाता है, जमीन पर तलवार गिर जाती है। हुसैन कहते हैं यजीदी ठहरो और मुझे सजदे में जाने दो। सुभान अल्लाह, मुझे सजदे में जाने दो, और जब मैं सजदे में जाऊंगा तो मेरी आंखें जमीन करबल देखेंगी। उस वक्त तुम्हें मेरी आंखें नजर नहीं आएंगी जिनमें तुम्हें जलवे रसूल नजर आ रहा है। मुझे सजदे में जाने दो, और जब मैं सजदे में जाऊंगा तो सजदे में मैं अपना काम करूंगा, और ए यजीदियो तुम सजदे में अपना काम कर लेना। हजरात तवज्जो करें, जब आप सजदे के लिए जाने लगे तो कुरान आवाज देने लगा, हुसैन नमाज़े इश्क अदा करने जा रहे, नमाज़े उल्फत मोहब्बत पढ़ने जा रहे। हुसैन इस नमाज के लिए कम से कम वजू तो कर लो। कुरान का फरमान याद नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम वरजुलकुम इलल काबैन। हुसैन जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को धो लिया करो, अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लिया करो, अपने सरों का मसा कर लिया करो, अपने पैरों को टखनों समेत धो लिया करो। हुसैन कहते हैं कुरान सही है तेरा फरमान, लेकिन जब मुझे 3 दिन से पीने के लिए पानी नहीं दिया गया तो मैं वजू के लिए पानी कहां से लाऊंगा। तो हुसैन से कुरान ने कहा, ए हुसैन, अब कुरान और हुसैन की गुफ्तगू हो रही है करबला में। कुरान बोल रहा
है हुसैन सुन रहे हैं, हुसैन बोल रहे हैं, कुरान सुन रहा है, हुसैन से कुरान कहता नजर आता है। हुसैन अगर पानी नहीं है वजू के लिए तो मेरा दूसरा फरमान देखो, कुरान में लिखा है फ़इल्लम तजिदू मान फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, अगर तुम्हें पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। हुसैन पानी नहीं तो तयम्मुम करो। करबला की रेत मौजूद है, करबला के रेगिस्तान में हाथ मारो और तयम्मुम करो। मेरा हुसैन कहता है, मुफ्तियाने किराम मौजूद हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं, ये सब लोग जानते हैं। मुफ्ती इरफान साहब मौजूद हैं, सूफी लाल मोहम्मद साहब मौजूद हैं, मौलाना तनवीर बिलाल साहब मौजूद हैं, कारी नौशाद साहब मौजूद हैं, ये उस्तादुल कुर्रा मौजूद हैं। आप देखें यहाँ तमाम उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं। मुफ्तियाने किराम से फतवा पूछो, हुसैन ने ज़मीने करबला में तयम्मुम क्यों नहीं किया था, तयम्मुम क्यों नहीं किया? तो मेरा हुसैन कहता है सुनो, मैंने तयम्मुम क्यों नहीं किया उसकी वजह भी सुन लो। इसलिए तयम्मुम नहीं किया कि 72 जख्म खाकर सारे जिस्म से तो मेरे खून बह रहा है, जिस्म के अज़्व से खून बह रहा है, कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां से खून जारी ना हो। इसलिए जहां भी ज़मीने करबला में अपने हाथों को मारता हूं, ज़मीने करबला गीली हो जाती है। पूछो मुफ्तियों से, क्या गीली मिट्टी से तयम्मुम करना जायज है? मुफ्ती कहेंगे नहीं नहीं, गीली मिट्टी से तयम्मुम जायज नहीं है। तो मेरा हुसैन कहता है, जब गीली मिट्टी से तयम्मुम जायज नहीं तो एक कुरान बता, मैं वजू भी नहीं कर सकता, मैं तयम्मुम भी नहीं कर सकता, बता नमाज कैसे अदा करूं? आवाज आती है, हुसैन तेरी नमाज नमाज इश्क है, तेरी नमाज नमाज उल्फत है, तेरी नमाज नमाज मोहब्बत है। खड़ा हो जा मैदान करबला में और कर ले सजदा खुदा का, और बता दे दुनिया वालों को, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन ज़मीने करबला में खड़े हैं, कितने हजार यजीदी हैं, कितने भेड़िए हैं। अरे एक शेर हो, अगर उसे कई हजार कुत्ते आपस में घेर ले तो किन किन का मुकाबला करेगा? कई हजार भेड़िए हैं, हुसैन को घेरे चारों तरफ से। कोई इधर से नीजा लिए खड़ा है, कोई उधर से तलवार लिए खड़ा है, कोई इधर से अपनी तलवार मारने को खड़ा है। लेकिन वारे हुसैन, ऐसे आलम में भी तो अपने रब को नहीं भूला, नमाज को नहीं भूला, सजदे खुदा को नहीं भूला। दुनिया को ये बावर करा रहा है, दुनिया को ये पहचान करा रहा है। सुनो, इश्क कहते हैं तो इश्क की पहचान चाहिए, मोहब्बत हो तो मोहब्बत उल्फत की कोई अलामत चाहिए। और अगर अलामत लेना है, उसकी पहचान लेना है, तो मोहब्बत की अलामत के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इश्क की अलामत लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो ज़मीने करबला चलते हैं, जहां हुसैन ने नमाज़े इश्क अदा की थी तो तलवारों और नीज़ों का साया था, फिर भी मोहब्बत वाले ने खुदा की मोहब्बत में सजदा करके दिखा दिया था यजीदियों को। हजरात, लेकिन आज जरा सी बारिश होने लगे, फिर मौलाना साहब पानी बरस रहा है, कैसे मस्जिद जाएंगे? अब मस्जिद भी नहीं जाएगा, घर में भी नहीं पढ़ेगा। बोलो, हुसैन ने तो तलवारों के साये में नमाज पढ़ी है। अल्लाह हुसैन के मानने वालों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं किसी का हाथ नहीं उठवाता हूं। अगर गैरत ईमानी तुम्हारे अंदर बाकी है और हुसैन से सच्ची मोहब्बत रखते हो तो मस्जिदें वीरान है तुम्हें पुकार के कह रही हैं, ए हुसैन के मानने वाले हुसैनियों, 10 दिन जिस तरह से तुमने मजमे आम में आकर हुसैन का जिक्र सुना है, उसी जिक्र वाले की अदा एक मर्तबा आकर मस्जिद में भी दिखा दो और बता दो दुनिया वालों को,
حسین جس نماز کو تو نے نہیں چھوڑا تھا ہم تیری یاد کر رہے ہیں, مر کے مر جائیں گے لیکن تیری ادا کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور مسجدوں کو ویران نہیں کریں گے, ہمیشہ مسجدوں کو اذان اور نماز سے بلند کرتے رہیں گے. میں آپ سے وعدہ نہیں لیتا ہوں, غیرت ایمانی ہے تو حسین کے نام پر کل صبح فجر سے نماز نہ قضا ہونے پائے مسلمانوں. حضرات غور کرو, سوچ رہے ہوگے کہیں آگے پھنس تو نہیں گئے, پریشان نہ ہو, یہ حسین ہیں. ارے میں تو ان مسند نشینوں سے کہتا ہوں جو بیٹھے ہیں بڑی بڑی خانقاہوں میں, بڑی بڑی خانقاہوں میں بڑے بڑے مسند لگا کر کے. اتنا بڑا کورونا پیریڈ گزر گیا لیکن کسی نے کوئی اعلان نہیں کیا. کہتے ہیں ہم علی والے ہیں, علی والے ہیں, حسین والے, حسین والے. ہم نے کہا علی والے ہو حسین والے ہو تو صرف حسین مسند لگا کے نہیں بیٹھے تھے, صرف میرے علی مسند لگا کے نہیں بیٹھے تھے. علی نے جہاں مریدوں سے ہاتھ چموایا تھا وہیں میرا علی میدان احد میں بھی نظر آیا تھا, وہیں میرا علی میدان بدر میں بھی نظر آیا تھا, وہیں علی میدان خندق میں بھی نظر آئے تھے. حسین کو ماننے والے ہو تو سنو, حسین صرف مسند نشین نہیں ہے, میرا حسین کربلا کے میدان میں دیکھو حضرت عباس کے بازو کٹوا رہا ہے, قاسم کی جوانی لٹا رہا ہے, علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کر رہا ہے, اور خود آخر میں جام شہادت نوش کر کے دنیا والوں کو بتاتا ہے اسلام کی بقا مسند لگانے میں نہیں, اسلام کی بقا تلوار کے سائے میں نظر آتی ہے. کوئی آگے پیر صاحب نہیں نظر آتے ہیں, صرف جیب ملاؤ مرید صاحب, جیب ملاؤ مرید صاحب, جیب ملاؤ مرید صاحب, صرف جیب بھرو گے. حسین کے نام پر خاکہ مار رہے ہو, ڈگا ماری کر رہے ہو. اللہ اسے ڈگا مار پیروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کے پاس جانے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے مرید ہونے کی. یہ صحیح سے نماز تک تو پڑھتے نہیں ہیں, صحیح بتا رہا ہوں آپ سے. مجھے تو کتنے ایسے ہیں جن سے نفرت پیدا ہو چکی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کیوں آپ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں یار جس حسین کے نام پر کھاتے کم سے کم ایک دن مسجد چلے جاتے جی, ایک دن مسجد چلے جاتے, ایکو دن مسجد نہیں جاتے ہیں, ایکو دن مسجد نہیں جاتے. اور ایک پیر کا تو ایسا حال تھا, اس سے کہا نماز پڑھیے تو جانتے ہو کیا کہہ رہا, ارے صاحب آپ تو یہیں پڑھتے ہیں, ہم تو کعبے میں پڑھتے ہیں. سمجھا کیا کہا, سب یہیں پڑھتے ہو, ہم کعبے میں پڑھتے ہیں. اور ایک دن اپنے مرید کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا وہی پیر, ہاں کہ آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے, ڈالا ہے گر رومال تو روٹی کے واسطے, ہیں لمبے لمبے بال تو روٹی کے واسطے, دکھلایا گر خد و خال تو روٹی کے واسطے, بس ان کو روٹی کا واسطہ اور کچھ نہیں ہے. بیٹھے پیر صاحب مرید صاحب کے گھر میں اور ایک دن اچانک کریں بھاگ ہٹ بھاگ ہٹ بھاگ ہٹ بھاگ ہٹ. مرید نے کہا یا اللہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ کارے بے وقوف تجھے معلوم نہیں کعبے میں کتا گھس رہا تھا تو اسے ہکا رہا تھا. دیکھا اتنا پہنچا پیر ہے, بیٹھا یہاں ہے کعبے میں کتا جا رہا تو ہکا رہا ہے. تو اس مرید کی بیوی بھی بہت ہوشیار تھی, سلیمن چچی, سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سلیمن چچی بہت ہوشیار تھی. کہا اچھا اتنا پہنچا پیر ہے تو, ہماری ماں بہنیں کہیں پیچھے نہیں ہوتی, اللہ انہیں سلامت رکھے. جہاں شوہر دھوکہ کھاتا ہے نا وہاں بیوی کے چپل چلتے نظر آتے ہیں. اتنا سینڈل مارتی, قسم سے بتا رہا ہوں, میں ان سے اس معاملے میں بڑا خوش رہتا ہوں کہ یہ بدھو بکس بن کے چلا آیا, لیکن یقیناً ماں نے سارا مسئلہ بچا لیا, بہن نے سارا مسئلہ بچا لیا. اب ذرا سنیے, سلیمن چچی تھیں, کہا اپنے شوہر سے بدھو کہیں کا رہ گیا, بدھو کا بدھو. ہاں اب لگتا ہے آگے بدھو سے سدھو بنے گا کہ نہیں بنے گا. اب ذرا غور سے سنیے کیا ہوا. کہا جاؤ پیر صاحب سے کہہ آؤ کہ پیر صاحب آپ کی کل دعوت ہے, ٹھیک ہے,
सलीमन चच्ची ने दावत दिलवाई, और जब सलीमन चच्ची ने दावत दिलवाई तो जानते हो क्या हुआ? उसने बिरयानी बनाई, और जब बिरयानी बनाई तो जितने मुरीद आए थे पीर साहब के, सब में चावल नीचे और मुरीदों की प्लेटों में बोटी ऊपर, और जो पीर साहब को प्लेट देनी थी ना, उसमें बोटी नीचे चावल ऊपर, ढक दिया सारी बोटियों को। तो जब सारी बोटियां ढक दिया तो उसके बाद उसने ताक ताक के पहुंचाना शुरू किया। कहा अब्दुल रहमान को दे दो, अब्दुल रहीम को दे दो, अब्दुल तव्वाब को दे दो, ये पपुआ को दे दो, ये कलुआ को दे दो। सबको पहुंचा दिया। आखिर में कहा ये अपने ढकोसला पीर को दे दो। समझा कि नहीं समझा? हाँ, कहा ढकोसला पीर को दे दो। और जब दिया तो अब पीर साहब कभी अब्दुल रहमान की प्लेट, कभी कल्लू की प्लेट। कहा कलुआ दावत मेरी वजह से, बोटी तू खाएगा। कहा पपुआ दावत मेरी वजह से, बोटी तू खाएगा। बार बार कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। अब बड़ी शर्मिंदगी से अपनी प्लेट देखे तो कहे चावल है, चावल है, चावल है, चावल है, चावल है, चावल है। इतने में सलीमन चच्ची ने सुन लिया। सलीमन चच्ची ने कहा पीर, पीर है कि पैर, पता नहीं क्या है। प्लेट के नीचे जो बोटी दबी है उसे तो तू देख नहीं पा रहा, काबे में जाने वाला कुत्ता कैसे देख लिया था? देखा, सारा भांडा फूट गया, सारा फोड़ा बह गया, सारा नासूर बह गया। समझो कैसे पीर होते हैं। अल्लाह इसे गुमराहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन साहब आजकल के मुरीदों का भी अजब हाल है। अगर पीर आ जाए तो मौलाना की तरफ तवज्जो नहीं है। क्या कहता? पीर साहब जन्नत में ले जाएगा। अबे वो खुदे जन्नत में नहीं जाएगा तो तुझे क्या जन्नत में ले जाएगा? वो खुदे पक्का जहन्नमी है। सही बता रहा हूं, पक्का जहन्नमी। हाँ, जो एक वक्त की नमाज ना पढ़े तो जानते हो कितनी सजा है उसकी, है? और जिसकी पांचों गोल पूरी उम्र हो गई अभी तक नहीं पढ़ा, उसका क्या हाल होगा? तो जो खुदे जहन्नमी हो तुझे क्या जन्नत में ले जाएगा? अल्लाह इसे पीरों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह हमें नमाजी बनाए, हुसैन का किरदार अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन किराम, मैं अर्ज कर रहा था, आप गौर फरमाएं, सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ज़मीन करबला में लेटे हैं और आप नमाज इश्क अदा करने के लिए खड़े हुए, आपका सर जब सजदे में जाता है तो सजदे में जाने के बाद आप मुलाहजा फरमाइए। एक रिवायत ऐसी है जिसके बारे में बताया जाता है कि जब आप इमाम हुसैन करबला में लेटे थे तो शिम्र जिलजोशन आपके सीने पर सवार हुआ था। जब सीने पर सवार हुआ, इमाम अली मकाम ने फरमाया, शिम्र आज कौन सा दिन है? कहा जुमा का दिन है। कहा तुझे मालूम नहीं है, मेरे नाना जान की उम्मत के लोग नमाज जुमा अदा करने के लिए मस्जिदों में पहुंच गए होंगे और खतीब मिंबर पर खुतबा दे रहे होंगे, तू मुझे जमीन करबल में लेटाए हुए है, हज्जा ताकि मैं नमाज इश्क अदा कर लूं। हजरात, शिम्र हटने के लिए तैयार नहीं है। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, शिम्र ये बता क्या एक काम कर सकता है? कहा हाँ कर सकता हूं। क्या तू अपने जिस्म का कपड़ा उठाकर मुझे अपना जिस्म दिखा सकता है? शिम्र ने कहा हाँ, मैं आपको अपना जिस्म दिखा सकता हूं। कहा खोलो अपना कपड़ा, मैं तुम्हारा जिस्म देखना चाहता हूं। जब कपड़ा खोला तो जिस्म में सफेद दाग थे, धब्बे ही धब्बे। ये शिम्र कोढ़ी था, कोढ़ी। इमाम हुसैन ने जब उसके कोढ़ को देखा तो इमाम अली मकाम फरमाते हैं, मुझे मेरे नाना का वो ख्वाब याद आ गया। मेरे नाना ने फरमाया था, हुसैन मैंने ख्वाब देखा है, एक कोढ़ी कुत्ता मेरे अहले बैत के खून पर अपना मुंह डाल रहा है। आज मुझे अपने नाना के ख्वाब की ताबीर याद आ गई। तू मेरे सीने पर सवार है, तू ही कोढ़ी कुत्ता है और तू ही मेरा कातिल है, तू ही मुझे कत्ल
نقل کرے گا. حضرات اپنے نانا کی خواب کی تعبیر حسین زمین کربلا میں بیان کرتے نظر آ رہے ہیں. اور ہوا بھی یہی. جب زمین کربل میں حسین سجدہ کر رہے تھے, شمر کی تلوار اٹھتی ہے اور سر حسین پر گرتی ہے. سر حسین تن سے جدا ہوتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. میرا امام کربلا کی زمین پر جام شہادت نوش کر لیتا ہے. اب ذرا غور کریں, جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو ان یزیدیوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا, خیمے میں چلے گئے, خیمہ جلا دیا, سید زادیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے. وہ پردہ نشین خواتین جس علی کے گھر سے پردے کا حکم دیا گیا ہو, آج اسی کی بہویں بیٹیاں بے پردہ کربلا کے میدان میں کر دی گئی ہے. سروں سے دوپٹہ کھینچا گیا, زینب کبریٰ کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا گیا, ام رباب کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا, ام بنین اور ام لیلہ کے ہاتھوں سے دوپٹہ کھینچ لیا گیا. امام زین العابدین کو اونٹ کی ننگی پشت پر بیٹھا کر کے آپ کے پیروں پر بیڑیا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی ہے. وہ بیمار سجاد جو بخار سے جھلس رہا ہے, جس میں چلنے کی طاقت نہیں ہے, اٹھنے کی طاقت نہیں ہے, یزیدیوں نے میرے امام کے بیٹے کو اونٹ کی ننگی پشت پر, سید زادیوں کو اونٹ کی ننگی پشت پر بیٹھایا ہے. جب امام شہید ہو گئے, خولی بن یزید کے ہاتھوں میں سر تھا, کہا تم اسی وقت رات میں کوفہ روانہ ہو جاؤ. آپ ذرا غور کرو. اور باقی صبح 11 محرم الحرام کو عمر سعد نے اپنے تمام لوگوں پر جنازہ پڑھ کر کے تمام شہداء کو بے گور و کفن یہیں چھوڑ دیا اور شہداء کے سر لے کر کے چلا. خولی رات میں کوفہ پہنچ گیا تھا, امام علی مقام کا سر اس کے ہاتھوں میں تھا. یہ چلتے چلتے کربلا سے تھک چکا تھا, اس لیے خولی نے جانے کے بعد گھر میں ایک تنور تھا جس میں روٹی بنتی تھی, اس نے سر پاک کو لے جا کر گھر کے تنور کے اندر رکھ دیا. جب تنور کے اندر رکھا اور یہ کم بخت اجلی سو گیا. خولی کی بیوی تہجد گزار تھی, نماز تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھی, اور جب تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھی تو اس نے کیا دیکھا, تنور میں آگ نظر آ رہی ہے, تنور روشن نظر آ رہا ہے. اس نے کہا یا اللہ, میں نے تو تنور کی آگ بجھا دیا تھا, یہ تنور میں روشنی کیسے ہے, یہ تنور جلتا کیوں نظر آ رہا ہے. خولی کی بیوی آگے بڑھتی ہے, اور جب آگے بڑھ کر کے تنور کے قریب پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ تنور میں آگ نہیں ہے, تنور میں امام علی مقام کا سر انور رکھا ہوا ہے, اور اس کے ارد گرد 4 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک کہہ رہی ہے, جس کا نام خاتون جنت فاطمہ ہے, سر انہی کی گود میں. میرے نور نظر لگتے جگر پریشان نہ ہو جب تک میدان محشر میں تیرے خون ناحق کا بدلہ نہیں لے لوں گی, عرش اعظم کے کنگورے کو نہیں چھوڑوں گی. میرے بیٹے پریشان نہ ہو. ایک طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ نظر آ رہی ہیں, دوسری طرف حضرت حوا نظر آ رہی ہیں, چوتھی طرف حضرت ہاجرہ نظر آ رہی ہیں. یہ چاروں مبارک بیویاں وہاں موجود ہیں. سر انور گود میں ہے, اور اس سر سے ایک نور پھوٹ رہا ہے. جو نور تنور سے نکلتا ہے تو آسمان سے باتیں کرنے لگتا ہے, اور اس نور کے سما میں کچھ پرندے ہیں جو اڑتے نظر آ رہے ہیں, وہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں, اور کچھ نیچے والے ہیں جو اوپر جا رہے ہیں. اس خولی کی بیوی نے جب یہ منظر دیکھا, کہا یہ پرندے کون ہیں, یہ پرندے کیوں اتر رہے ہیں, یہ نور کیسا ہے. تو حضرات آواز آتی ہے, تو اس میں گرفتار نہیں ہے, یہ اترنے والے جو پرندے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے,
یہ اللہ کے مقدس فرشتے ہیں جو حسین کے سر انور کی زیارت کے لیے آسمان سے اتر رہے ہیں، آسمان سے زیارت حسین کو آ رہے ہیں۔ خولی کی بیوی نے جب یہ منظر دیکھا ہے، خولی کی بیوی بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جب تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آتا ہے، وہ کہتی ہے خولی کو جگانے کے بعد، او کم وقت زمانہ، تو نے کہا تھا میں ایک باغی کا سر لینے جا رہا ہوں، یہ کیوں نہیں بتاتا میں رسول اللہ کے نواسے کا سر لے کر کے آیا ہوں؟ دیکھ، اس سر انور کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، نور اس سر سے نکل کر آسمان سے باتیں کر رہا ہے، تجھ پر خدا کی لعنت ہو رہی ہے، لے اپنا گھر پکڑ اور اسے سنبھال، جو حسین کا نہیں وہ میرا نہیں، اس لیے میں آج سے تیرے گھر کو لات مارتی ہوں، نہ مجھ سے مطلب ہے، نہ تجھ سے مطلب ہے، نہ تیرے گھر سے مطلب ہے۔ حضرات، بیوی محب اہل بیت تھی، گھر چھوڑ کر خولی کی چلی گئی۔ حضرات دیکھیں، یہ امام حسین کا قہر ہی تو ہے، نازل ہونا شروع ہو گیا۔ کربلا میں حسین تھے، کوئی کرامت نہیں دکھا رہے تھے۔ کربلا میں حسین نے اگر دکھایا تھا تو میرے حسین نے استقامت دکھایا تھا، کربلا میں حسین نے استقامت دکھائی ہے، کرامت نہیں دکھائی۔ لیکن جب کوفے سے سر انور چلا ہے تو راستے بھر کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، راستے بھر کرامت ہی کرامت میرا حسین دکھاتا چل رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں اور توجہ دیں، جب نیزے پہ سر حسین کو رکھا گیا، کوفہ لایا گیا، اور کوفے کے گلی کوچوں بازاروں میں میرے حسین کے سر کو نیزے پہ رکھ کے گھمایا گیا، تو میرا حسین وہ حسین اعظم ہے۔ آج کہتے ہیں لوگ حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہے، یقیناً حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا ہے۔ ڈھول بج رہا ہے، تاشے بجائے جا رہے ہیں، کوفہ شہر کو سجا دیا گیا ہے، کس خوشی میں؟ رسول اللہ کے نواسے کو کاٹ دیا گیا ہے، ان کے خاندان کو مسمار کر دیا گیا ہے، خاندان کو تہہ تیگ کر دیا گیا ہے۔ آج اسی حسین کا سر کوفہ آنے والا ہے، اور یہ جشن کا سما اسی حسین کی شہادت پر کیا جا رہا ہے۔ حضرات، امام علی مقام کے سر کو کوفے میں گھمایا جا رہا تھا، نیزے پہ سر تھا، ایک مکان کے قریب سے سر حسین گزر رہا تھا، اور امام علی مقام نیزے پر ہیں، مکان کا مالک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ بھی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، وہ اس آیت کریمہ کو پڑھ رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس کو پڑھ رہا تھا۔ اے لوگو، اصحاب کہف کے قصے کو دیکھو، کتنا عجیب ہے کہ وہ 100 سال نہیں بلکہ غار کے اندر 300 سال سوئے رہے، 300 سال سوئے رہے، تو میرا حسین نیزے پر ہے، لیکن قرآن سنا تو حسین بولنے لگے، حسین بولنے لگے، میرا حسین آواز دینے لگا، ان قتلی و حملی عجب من اصحاب الکہف، میرا قتل کیا جانا اور نیزے پہ اٹھایا جانا ایک قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری اصحاب کہف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب و غریب نظر آ رہا، میرا قصہ زیادہ عجیب و غریب ہے۔ وہ تو جا کے غار میں اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف سو گئے تھے، لیکن میں دین بچانے کے لیے کربلا میں پورا خاندان کٹا کے آ رہا ہوں، علی اکبر کو دے کے آ رہا ہوں، عسکر کی جسکر کو دے کے آ رہا ہوں، سب کو کٹا کے آ رہا ہوں، اور آخر میں خود کٹ کے آ رہا ہوں، اور نیزے پہ بلند ہو کے آ رہا ہوں۔ دیکھ لو، اور ایک قرآن تیرا فرمان حق ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو راہ خدا میں کاٹے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے،
دیکھ لو حسین نیزے سے بول کے بتا رہا ہے یزیدیوں میں مرا نہیں اب بھی زندہ ہوں، اور اگر زندہ نہیں مانتے تو دیکھو نیزے پہ سر کس کا بول رہا ہے، دیکھو نیزے پہ سر کس کا بول رہا ہے۔ میرا حسین اب بھی نیزے پہ چڑھ کے قرآن سناتا نظر آ رہا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، یہ باجے بجتے رہے، یہ تاشے بجتے رہے، سر حسین گھومتا رہا۔ آج تم کیا کرتے ہو؟ یہی یزیدیوں کا کام کرتے ہو، لے کے تعزیہ کو نگر نگر ڈگر ڈگر گھومتے ہو، پیچھے سے ڈھول بجتا ہے، نگاڑے بجتے ہیں، طرح طرح کی کام ہوتے ہیں۔ تو یہ کون کیا تھا؟ کل یزیدیوں نے کیا تھا، آج حسین کو ماننے والے حسینی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سوچو حسینیوں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ میں کسی بات پر تمہاری رد نہیں کرتا، لیکن یاد رکھو تم کیا کر رہے ہو اور کس کے کردار کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ تمہیں اس کردار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حسین کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذرا ملاحظہ فرمائیے، ابن زیاد کے دربار میں جب حسین کو لایا گیا، ابن زیاد نے کہا یہاں کے جو معاملات تھے وہ تو پورے ہو چکے ہیں، میں چاہتا ہوں اس سر کو یزید کے دربار میں بھیج دیا جائے۔ آپ غور کریے گا، یزید کے دربار میں بھیجا جائے۔ آپ کو یزید کے دربار میں لے چلا گیا۔ جب چلنے والے چلے تو پھر نیزے پہ سر تھا حسین کا۔ ابن زیاد نے کہا تھا راستے بھر تم شور و گل اور نعرے بازیاں اپنے نام کی فخر و تکبر کی کرتے جانا، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ جو ہم سے بغاوت کرے گا اور یزید سے بغاوت کرے گا اس کا حشر معاذ اللہ یہی کیا جائے گا۔ اور یہی یزیدی راستے بھر کرتے ہوئے چلے تھے۔ سر حسین نیزے پہ چل رہا ہے، سید زادیاں پیچھے پیچھے چل رہی ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیے اور غور فرمائیے، چلتا رہا، کوفے سے نکلا یہ قافلہ، اور کوفے سے نکلنے کے بعد جب دمشق شہر کے قریب پہنچنے والا تھا یہ قافلہ، تو ایک غار کے قریب یہ قافلہ جا کر کے ٹھہرتا ہے، اور جب غار کے قریب یہ قافلہ جا کر کے ٹھہرتا ہے تو آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کے آگے جب غار کو کراس کرو تو ایک شہر پڑتا تھا، جس شہر کا نام شہر مامورہ تھا۔ اس شہر کا رہنے والا جو حاکم تھا اس کا نام ہارون تھا، وہ یہودی تھا۔ اس کے خواب میں رات میں جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہارون میں تمہارا نبی موسیٰ ہوں۔ ہارون کہتے ہیں میرے گھر کے در و دیوار کے تو قسمت اجاگر ہو گئے ہیں۔ کہا ہارون غور سے سنو میں کس لیے آیا ہوں، سنو سنو، کل جب صبح ہوگی تو تیرے شہر معمورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کے نواسے کا کٹا ہوا سر نیزے پہ بلند ہوگا، وہ سر آگے آگے چل رہا ہوگا، رسول اللہ کی بیٹیاں پیچھے پیچھے چل رہی ہوں گی، رسول اللہ کی بہویں پیچھے پیچھے چل رہی ہوں گی۔ اس لیے ہارون تیرے دروازے پر حسین کی ایک لونڈی آئے گی جس کا نام شیری ہوگا، اور وہ تیرے دروازے کو کھٹکھٹائے گی، دروازہ کھول دینا، اور کھولنے کے بعد جب تیرے شہر معمورہ اور تیرے گیٹ کے قریب سے رسول اللہ کے نواسے کا سر گزرے تو تم میرا سلام سر حسین کو پہنچا دینا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا میرا سلام سر حسین کو پہنچا دینا۔ حضرات توجہ فرمائیں، ہارون نے کہا کیا نبی آخر الزمان آپ سے افضل رسول ہے؟ اے موسیٰ کیا نبی آخر الزمان آپ سے افضل رسول ہیں؟ آپ ان کے نواسے کے کٹے ہوئے سر کو سلام بھیج رہے ہیں۔ کہا
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर 1 लाख कमो बेश 24,000 तशरीफ लाए, वो सबके सरदार अंबिया बनकर के तशरीफ लाए हैं। अरे वो कायनात के नबी है और नबियों के भी नबी है। उसी नबी के नवासे का सर तेरे कल शहर मामूरा के करीब से गुजरने वाला है। नबी के नवासे का सर जब गुजरे तो तुम नबी के नवासे को मेरा सलाम कह देना। हारून ने कहा सरकार जब नबी आखिरुज़्ज़मा आखिरी नबी हैं और आपके भी नबी हैं तो फिर आप मुझे कलमा क्यों नहीं पढ़ा देते? कहा पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप देखो अभी पहुंचा नहीं है सरे हुसैन, लेकिन सरे हुसैन की शोहरत पहुंच गई है यहूदियों के तहखाने पे, यहूदियों के तहखाने में, नसरानियों के तहखाने में। हुसैन अभी आने वाले हैं, सरे हुसैन अभी पहुंचने वाला है। उससे पहले यहूदी कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उससे पहले यहूदियों के यहाँ इस्लाम कबूल किया जा रहा है। हजरात सुबह हुई, जब काफिला आगे चला, हुसैन की लौंडी शीरी दौड़ती हुई आती है और शहर मामूरा के दरवाजे को खटखटाती है। हारून पहले से दरवाजे पर खड़ा था, उसने कहा ठहर जाओ शीरी, मैं दरवाजा खोलता हूं। जनाबे शीरी हैरान हो गई, कहती हैं या अल्लाह इसको मेरा नाम कैसे मालूम है? तब हजरत हारून ने उससे अपना सारा वाकया बयान किया। मेरे ख्वाब में रसूलुल्लाह के नवासे को सलाम मेरे नबी मूसा ने भेजा है, बताओ सरे अनवर कहां है? जब सरे अनवर आता है और हारून ने उस नबी के नवासे को हजरत मूसा का सलाम पेश किया तो सरे हुसैन बोलने लगता है वालेकुम अस्सलाम या नबी अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम या कलीम अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम या कलीम अल्लाह। आवाज आई तो हारून कहता है हुसैन तुम यकीनन जिंदा हो, जिंदा हो, जिंदा हो, जिंदा हो। जब नवासे का ये हालम है तो नबी के आखिरुज़्ज़मा की जिंदगी का क्या हाल रहा? हजरात तवज्जो फरमाइए, ये हारून है, उसने बहुत कुछ माल ज़र पेश किया, अहले बैत की खिदमत किया। आगे ये शहर मामूरा के चला और चलने के बाद ये काफिला दमिश्क पहुंचने वाला है। अब आप ज़रा गौर फरमाएं, काफिला दमिश्क के करीब पहुंचने वाला है, यजीद के दरबार में जाने वाला है। यजीद के दरबार में अभी काफिला पहुंचने ही वाला है कि आप देखें उससे पहले रसूलुल्लाह के एक सहाबी का वाक़या सुने। रसूलुल्लाह के एक सहाबी हैं हज़रत सहल इब्न सअद साइदी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये आखिरी सहाबी हैं रसूलुल्लाह के। बड़ी मोहब्बत थी सरकार को इस सहाबी से। आप मुलाहजा फरमाएं, वो उस वक्त तिजारत की गरज से मुल्क शाम गए हुए थे। हज़रत सहल रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें मालूम हुआ कि हुसैन का सर अभी दमिश्क में दाखिल होने वाला है। पूछा कौन हुसैन? कहा रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन। कहा उनका सर यहाँ दाखिल होने वाला है? कहा हाँ। पूछते किस दरवाजे से दाखिल किया जाएगा? मालूम हुआ कि बाबुस्सा से दाखिल किया जाएगा। पहले से सहाबी रसूल उस दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। जब हुसैन का सरे अनवर तमाम लोगों के साथ, सैयदजादियों के साथ, बीमारे ज़ैनुल आबिदीन के साथ उस शहर दमिश्क के दरवाजे बाबुस्सा के करीब पहुंचता है, हज़रत सहल कहते हैं मैं पहले से वहां मौजूद था। जब मैं पहले से वहां पहुंच गया, देखता रहा एक सर ऐसा है जो सर रसूलुल्लाह के सर से बहुत मुशाबे नजर आ रहा। बड़ी मुशाबहत है इस सर को। मैं उस सर के करीब गया, बहुत गौर से देखा तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं रोने लगा। उन शहजादगान में, उन बच्चियों में जो अहले बैत में से थी, एक बच्ची कहती है ए शख्स तू क्यों रो रहा है?
کہا بیٹی میں رسول اللہ کا صحابی ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس حسین کو, جس حسین کو آج نیزے پہ لٹکایا گیا ہے, رسول اللہ کتنی محبت سے پیش آیا کرتے تھے. کہا بیٹی یہ بتاؤ آج میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا ہوں؟ اور بیٹی اپنا نام تو بتا دو. کہا مجھے حسین کی بیٹی جناب سکینہ کہا جاتا ہے. حضرت سکینہ 7 سال کی ہے. کہا بیٹی بتاؤ کیا کوئی خدمت تمہاری کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں ایک خدمت ہے, اگر کر سکتے ہو تو کر دو. کہا وہ کون سی خدمت ہے؟ کہا بابا کا سر ہمارے قریب چل رہا ہے تو لوگوں کی نگاہیں ہم پر اٹھتی نظر آ رہی ہے, کبھی شہر بانوں پر, کبھی زینب کبریٰ پر, کبھی ام بنین پر, کبھی ام لیلہ پر, سب پر نظریں لوگوں کی جاتی ہیں جس سے ان کا پردہ اور ان کے پردے کی حیا باقی نہیں رہ جاتی ہے. اگر یقیناً کچھ مدد کر سکتے ہو تو بابا کا سر آگے کرا دو تاکہ لوگ ادھر دیکھیں, ہم لوگوں کی طرف ان کی نظریں نہ اٹھے. مسلمانوں غور کرو, اور خاص کر میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, سکینہ بھوکی ہے, پیاسی ہے. اس عالم میں صحابی رسول سے نہ کھانا مانگا نہ پانی مانگا, اگر کچھ مانگا ہے اس عالم میں بھی تو رسول اللہ کی شریعت کا حکم مانگا ہے, اور وہ بھی پردہ مانگا ہے, حیا مانگی ہے, اور کہا اگر کچھ کر سکتے ہو تو بابا کا سر آگے کرا دو. حضرت سہل ابن سعد ساعدی کہتے ہیں میں نے 400 درہم نکالے یزیدیوں کو دیا, اور دینے کے بعد کہتا ہوں یہ سر یہاں سے ذرا آگے کر دو. جب آگے کر دیا تو 400 درہم میں نے دے دیا. حضرات ملاحظہ فرمائیے, غور کریے, آج ہماری بیٹیوں کا کیا حال ہے. اللہ بیٹیوں کو سمجھ عطا فرمائے اور کردار سکینہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسے کہتے ہیں حسین کی بیٹی. کھانا نہیں آج, پانی نہیں آج, لیکن اپنے گھر کے پردے کی عظمت سکینہ کو اب بھی یاد نظر آ رہی. حضرات غور کریں, یہی ذکر حسین سننے کا مطلب ہے. اب بھی پردہ یاد ہے حسین کی بیٹی کو, اب بھی پردہ نہیں بھولی ہے. حضرات ملاحظہ فرمائیے, غور کریے, چلتے چلتے یہ قافلہ کہاں پہنچا؟ یزید کے دربار میں. آپ سن چکے ہیں علماء کرام سے کہ کیسی کیسی یزید نے بے حرمتی کی رسول اللہ کے نواسے کی. ایک خاص بات آپ ملاحظہ فرمائیے, سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت امام زین العابدین نے اس سے کہا تھا مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے, اگر تم کچھ دے سکتے ہو مجھے تو میرے بابا کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دو. یزید مردود کا حال سنیے, کیا کہا؟ خولی نے قتل کیا. خولی نے کہا مجھے کیا ضرورت تھی؟ شبل نے قتل کیا. شبل نے کہا مجھے کیا ضرورت تھی؟ شمر نے قتل کیا. شمر نے کہا مجھے کیا ضرورت تھی؟ سنان نے قتل کیا. آپس میں ایک دوسرے پر ڈھالنے لگے. یہ بادشاہ وقت بنا بیٹھا ہے, یزید کم وقت, ان کے درمیان فیصلہ نہیں کروا پا رہا. ارے کرواتا کیسے جب خود ہی اس نے بیج بویا تھا, خود ہی شہادت امام حسین کو اس نے کروایا تھا, تو قاتل کا نام کیسے بتایا؟ تو آپ فرماتے ہیں اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو آج جمعہ کا دن ہے, دمشق کی جامع مسجد میں مجھے تقریر کرنے کی اجازت دے دے. کہا ٹھیک ہے, آپ کو جامع مسجد میں تقریر کرنے کی اجازت ہے. حضرات آپ ملاحظہ کریں, امام زین العابدین کھڑے ہوئے, اللہ کی حمد و ثنا کیا جمعہ کے خطبے میں, اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم تم تو کتابوں سے پڑھ کر واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں. میرا امام زین العابدین بیمار سجاد جب کربلا کے واقعے کو جسے آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بیان کرنا شروع کیا ہے تو پوری مسجد کے لوگ
پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں۔ یزید نے سوچا کہیں حالات خراب نہ ہو جائیں اور لوگ میری حکومت کا تختہ کہیں الٹ نہ دے، اس لیے یزید نے مؤذن کو حکم دیا جلد سے اذان خطبہ کہو، اذان ثانی جلدی کہو۔ مؤذن کھڑا ہوتا ہے اور وہ اذان کہنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ جب اللہ اکبر کی صدا سنتے ہیں، امام زین العابدین احترام اذان میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، خاموش رہے امام زین العابدین۔ لیکن جب مؤذن پہنچتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں یزید کم بخت زمانہ کھڑا ہو جا، بتا محمد الرسول اللہ تیرے نانا تھے یا میرے نانا تھے؟ بتا تیرے نانا تھے یا میرے نانا تھے؟ یزید کے پاس جواب ہی کیا تھا جو دے سکتا تھا امام زین العابدین کو؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں او کم بخت زمانہ یزید، کان کھول کر کے سن لے، دیکھ لے تیری حکومت تو چند دن کی ہے، ابھی ختم ہو جائے گی۔ میرے نانا کا ڈنکا کل بھی بج رہا تھا، آج بھی بج رہا ہے اور قیامت تک میرے نانا کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ دیکھ لو یزیدیوں نے سمجھا تھا حسین کو شہید کر دو، حسین ختم ہو جائیں گے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ حسین تو یقیناً شہید ہو گئے، لیکن حسین اپنا مشن چھوڑ گئے ہیں، حسین اپنی تحریک چھوڑ گئے ہیں۔ حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ حسین اسی لیے کربلا گئے تھے تاکہ نمازیں جاری رہیں، حسین کربلا اسی لیے گئے تھے کہ مدرسے جاری رہیں، حسین اسی لیے گئے تھے تاکہ مسجد میں ممبروں پر خطبہ جاری رہے، حسین اسی لیے کربلا گئے تھے تاکہ مسجدوں کے مینارے بلند رہیں۔ دیکھ لو حسین تو شہید ہو گئے لیکن حسین کی تحریک اب بھی جاری ہے، حسین کا مشن اب بھی جاری ہے۔ مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، خطبے دیے جا رہے ہیں، مدرسے جاری ہیں، وہاں قال اللہ قال رسول کی صدا بلند کی جا رہی ہے، خانقاہوں میں مشنش نشید بیٹھے ہیں لیکن وہاں بھی اللہ اور رسول کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے۔ یزید مر گیا، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے تو یہاں تک کہا ہے یزید کا نام تو گالی سے بھی زیادہ برا سمجھا جاتا ہے۔ کیا کہا علامہ اقبال نے؟ یزید کا نام گالی سے بھی زیادہ برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو گالی دے دو تو اتنا برا نہیں سمجھے گا، اگر کسی کو کہہ دو اے یزید جتنا برا سمجھے گا۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یزید گالی سے بھی زیادہ برا سمجھا جاتا ہے۔ اسی کا نام تو موت ہے، اسی کا نام تو موت ہے۔ یزید تیرا نام گالی سے بدتر نظر آ رہا ہے، یزید تیرا نام نجاست سے بدتر نظر آ رہا ہے، یزید تو ہر بدتر سے بھی بدتر نظر آ رہا ہے۔ لیکن دیکھ حسین کو کس قدر بلند ہے۔ آج حسین تو اپنے مزار میں ہے لیکن دیکھ گھر گھر کہیں علی حسین ہے، کہیں فدا حسین ہے، کہیں محمد حسین ہے، کہیں رضا حسین ہے۔ یہ نام رکھنا حسین کے ماننے والے اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اور یزید کا نام لینا اپنے لیے گالی سے بدتر سمجھتے ہیں۔ یہی تو یزید کی موت ہے۔ حضرات غور فرمائے اور ذہن میں بات کو نوٹ کریں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور یزید کے دربار میں ہیں۔ اب آپ اس لٹے پٹے قافلے کو آپ نے علماء سے سنا، مدینہ کس طرح پہنچا، تو آپ دیکھیں سر انور کے بارے میں حکم ہے کہ وہ جب گزرے امام زین العابدین کربلا سے تو سر کو
धड़ के साथ मिलाकर आपने दफन किया, लिहाजा सर और जिस्म हुसैन दोनों करबला में मौजूद है। और एक रिवायत ये है कि नहीं बल्कि हुसैन का जिस्म तो करबला में है, सर मदीनतुर रसूल में है, जिसे हजरत फातिमा के पहलू में दफन किया गया है। और 3 रिवायतें और हैं जिनमें एक रिवायत ये बताती है कि हुसैन का सर मिस्र में, हाँ, वहां मशहदे हुसैन बना हुआ है। एक शख्स को सजा हो गई तो वहां जानते हो सजा जब दी जाती थी तो कोड़े नहीं मारे जाते थे, बल्कि एक कीड़ा होता था जिसे सर में छोड़ दिया जाता था। वो कीड़ा सर में जैसे जमीन नहीं खोदते, इसी तरह वो कीड़ा सर खोदता था। बोलो कितनी तकलीफ होगी, उसको छोड़ा गया उस शख्स के सर पर, लेकिन वो कीड़ा खोदता रहा, लेकिन न उसका सर खोद पाया, न उसको कोई तकलीफ हुई। तो उस शख्स से पूछा गया कि ये बताओ तुझे तकलीफ क्यों नहीं हुई, इस कीड़े से तुझे परेशानी क्यों नहीं हुई? तो कहा सुनो, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एक सर को जो एक ताबूत के अंदर था, मैंने उसको अपने सर के ऊपर रख लिया था, और वो सर कोई और नहीं था, वो सर हुसैन था। ये उसी की बरकत है कि आज मेरे सर को कीड़े नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ये करामत है मेरे आकाई हुसैन की, और उसको मैंने यहाँ मशहदे हुसैन पर ला करके रखा था। हाकिमे मिस्र के हुक्म से हजरात, एक मर्तबा हाकिमे मिस्र का ही बयान है, मैंने ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, साथ में इमाम हसन मुस्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और वो मशहदे हुसैन, वो गुंबदे हुसैन जो है जहाँ सरे हुसैन रखा हुआ है मिस्र में, उसके करीब मौजूद हैं और अपने उस नवासे की ज़ियारत कर रहे हैं। हाकिम को यकीन हो गया। हाकिम कहता है पहले तो मैं समझता था कि सरे हुसैन मदीने में है या करबला में है, लेकिन जिस दिन से रसूलुल्लाह को और इमाम हसन को यहां आते देखा है, उस दिन से मुझे यकीन हो गया है कि मेरे हुसैन का सर मिस्र में मौजूद है। हजरात जरा गौर फरमाएं, 3 रिवायतें आपको मिली, और भी रिवायतें हैं। ये 3 रिवायतें मुस्तक बड़ी मुस्तनद हैं जो मैंने आपको बयान किया। 3 रिवायतें और हैं, 6 रिवायतें हैं, लेकिन वो रिवायतें मुझे मुस्तनद नहीं लगती, इसलिए मैं उनको बयान नहीं कर रहा हूं। आप आगे मुलाहजा फरमाएं और गौर करें। आपने 10 दिन तक यहाँ शुहदाए करबला के बयान को सुना है, 10 दिन तक आपने उलमा के तकारीर को, नात को, मनकबत को सुना है। हजरात आप यहां से क्या पैगाम लेकर के जा रहे हैं, आप यहां से क्या लेकर के जा रहे हैं? ऐसा ना हो कि यहां से सुन करके जा रहे हैं और यहां से उड़ा करके जा रहे हैं। मेरे भाई, मेरा आखिरी पैगाम सुन लो, वो भी बनाम हुसैन सुन लो कि आज से तुम्हें कुछ नहीं, हाथ ना उठाना, दिल में सच्चा इरादा करो, इंशाअल्लाह हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलिए, यकीन करें, इंशाअल्लाह कह लीजिए, इंशाअल्लाह हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। कसम खुदा की, जिन पर नमाज फर्ज नहीं है वो नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, मस्जिद पे मस्जिद, मस्जिद पे मस्जिद, बोलो बनाते कि नहीं बनाते? नमाजें फर्ज नहीं है उन पर। हाँ, दिल्ली में देखो तो लिए बिस्तर टहल रहे, भोपाल में देखो तो लिए बिस्तर टहल रहे, ये टोली वो टोली। हाँ, एक मरतबा ये पूरी टीम नमाज पढ़ रही थी, समझ रहे हैं, कहाँ? स्टेशन पर। इत्तेफाक से ट्रेन ने हरन दे दिया, और जब ट्रेन ने हरन दिया तो अभी एक ही रकत हुई थी, एक रकत बाकी थी। सबने नियत तोड़ तोड़ कर ट्रेन की तरफ भागना शुरू कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि तुम्हारी ट्रेन खड़ी है यार, वो मालगाड़ी ने सीटी दिया था। बात समझ रहे हैं? कहाँ मालगाड़ी ने सीटी दिया था, देख रहे हैं? ऐसी नमाज पढ़ते हैं। और मेरे मुफ्ती आजम की नमाज देखोगे, मेरे मुफ्ती आजम की नमाज देखोगे, सैयदना
مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے ہیں اور ٹرین آپ کی چل دیتی ہے، لیکن مفتی اعظم ویسے ہی نماز پڑھتے رہے. آگے چلتے چلتے ٹرین جا کر کے رک جاتی. آپ نے پوری نماز اپنی سکون و اطمینان سے ادا کیا. اس کے بعد دیکھا کیا کہ وہ ٹرین جو آگے بڑھ گئی تھی، کہا کہ انجن خراب ہو گیا ہے، انجن بدلنے کی ضرورت ہے. یہ ہے مفتی اعظم کی نماز. حضرات غور فرمائیں، جو اللہ کے لیے پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیا کرتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیا کرتا ہے. تو تم حسینی ہو میرے بھائی، یہاں سے یہ لے کر کے جاؤ کہ آج سے حسین اعظم کے نام پر نماز نہیں چھوٹے گی. ایک بات خاص کر کے یاد رکھو مسلمانوں، میں نے اپنی دوران تقریر بھی کبھی آپ سے کہا تھا، مسلمان پاکے نہیں رہتا ہے یار، استنجے سے نہیں رہتے. استنجے سے رہا کرو، پاک رہا کرو. اور گاڑی میں چلو، موٹر سائیکل میں چلو، کسی میں چلو یار، کم سے کم تم جب پینے کے لیے 2 روپیہ کا پانی خرید سکتے ہو تو کیا استنجا کے لیے نہیں خرید سکتے؟ بولو یار. اور نہیں خرید سکتے تو یہ مٹی کا ڈھیلا کہیں چلا نہیں گیا یار، اس سے بھی پاکی حاصل ہو سکتی ہے. مفتی صاحب سے آ کر کے پوچھو نا، ہاں اس سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہو. لیکن پاک رہو، اور جب پاک رہو گے تو انشاءاللہ تمہیں نماز کی برکت بھی حاصل ہو جائے گی. پاکی کی برکت سے نماز کی برکت بھی حاصل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اٹھیے، اٹھ کر کے صلاۃ و سلام.